الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ سورہ معارج کی ان آیتوں پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں گی وہ جنت میں جائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ آپ جب بھی کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں اور اس کام کے بدلے میں آپ معاوضہ طے کرتے ہیں تو آپ اس کام کو فوکس کرتے ہیں۔ اگر اس نے وہ کام کر دیا تو آپ اس کو معاوضہ دیں گے، وہ کام نہ کرے اور دائیں بائیں اپنی مرضی سے بہت کچھ کرتا رہے تو آپ اس کو معاوضہ نہیں دیتے۔ اس کی میں نے کئی ساری مثالیں دی تھیں پچھلے بیان میں۔ مزدور کو آپ نے کنواں کھودنے پہ لگایا، وہ کنواں کھود نہیں رہا، دائیں بائیں آپ کے لیے پیاز بھی لے کر آ رہا ہے مارکیٹ سے، ٹماٹر بھی لے کے آ رہا ہے، سستے داموں کہیں سے انڈے بھی اٹھا کے لے آیا۔ اب جب اجرت کی باری آئی ہے آپ کہہ رہے یار میرا کام جو ضروری کام تھا، میں نے کنواں کھدوانا تھا، وہ تو وہی کا وہی ہے، تو کس بات کے پیسے مانگ رہا ہے؟ تو ایموشنل ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار تجھے میری محبت کا یقین نہیں ہے، یہ انڈے تو مارکیٹ سے خرید، میں 50 روپے سستے لے کر آیا ہوں، تو محبت کی تیرے دل میں کوئی قدر نہیں ہے۔ ٹماٹر کے ریٹ کسی سے جا کے پتا کر میں کتنے سستے تیرے لیے لے کر آیا ہوں، اور پھر رونے لگے اور اپنی محبت کے دلائل دینا شروع کر دے۔ آپ اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے؟ بلکہ اگر آپ سمجھدار ہو گے نا آپ کو اور زیادہ غصہ آئے گا۔ بلکہ کراچی میں تو ایک مخصوص قسم کی گالیاں ہیں، ایسے موقع پہ دی جاتی ہیں، وہ گالیاں دینا شروع کرو گے آپ اس کو، جتنی گالیاں آئیں گی نا آپ دو گے، بولے گے یار یہ کسی اور کے سامنے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ کمبخت میں نے کنواں کھدوانا تھا، میرے پاس 2 دن کا ٹائم تھا، ٹینک بنوانا تھا 2 دن کا ٹائم تھا، مکان کی تعمیر چل رہی ہے، تیرے ٹینک کی وجہ سے سارا کام رکا ہوا ہے۔ پھر وہ کہے محبت کی زمانے میں قدر نہیں ہے، تو آپ بولو گے تیرے جیسے محبوب ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کی میں نے بہت ساری مثالیں دی تھی، چونکہ یہ بیان موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں نا، عمل پہ ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ایک ہی بات بار بار ریپیٹ ہوتی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ مضمون ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ یہ میں اس لیے اتنی تاکید کرتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ہاں نا دین پہ لوگ چلتے نہیں ہیں، اور جب چلنا چاہتے ہیں تو غلط چیز پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، رسومات پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو دین کی روح ہے وہ نہیں آتی۔ خدا کی قسم اسلام اتنا مزے کا مذہب ہے، اتنا مزے کا مذہب ہے، یہ صرف آپ کی آخرت نہیں بناتا، آپ کی دنیا پہلے بناتا ہے۔ جن قوموں کے پاس اسلام نہیں ہے ان کا حشر تو جا کے دیکھو، حشر تو جا کے دیکھو، بیچاروں کا حشر نشر ہو گیا ان کا، اور ان قوموں کو کامیاب بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دکھانے والے بھی انہی جیسے ہیں، تو وہ اسی ناکامی کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کامیاب دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب جو غیر مسلموں کے یہاں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کتنے اچھے، کتنے زبردست، سکون دیکھو کیسا زبردست۔ ابھی ایک ولاگر ہے آج کل پاکستانیوں کی بہت برائیاں بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ سارے کے سارے عذاب کس پہ آ رہے ہیں؟ پاکستانیوں پہ۔ KPK کتنا تباہ ہو گیا، پنجاب میں سیلاب، کہہ رہے یورپ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ یورپین سے خوش ہے، پاکستانیوں سے خوش نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، ہم سے کوئی جرم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ جرم تو ہو رہا ہے، مانتے ہیں، سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے کہ بارشیں اللہ کی رحمت ہیں تو اللہ تو پانی ہمیں بے تحاشا دے رہا ہے، اتنا ان کو نہیں دیتا جتنا ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ کو پتا ہے یہاں آبادی بہت ہے، فیملی پلاننگ والے صبح و شام چیختے ہیں بچے زیادہ ہو رہے ہیں، کھاؤ گے کہاں سے؟ تو اللہ کہتے ہیں جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں وسائل بھی زیادہ پیدا کر رہا ہوں۔ تو اب ہم نے اس پانی کو روکنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں بنایا ہوا۔ اتنے آسان سیٹ اپ ہے نا اس پانی کو روکنے کے کہ ہم کئی دہائیوں تک پانی پیتے رہیں اور کبھی کمی نہ ہو، اور صاف واٹر پانی ملے ہمیں، کنووں کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو زمین میں پانی سیو کیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں ایسے کنویں آ رہے ہیں، لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا پانی اس میں جمع کیا، سارا زمین میں چلا گیا، دوسرے کنویں سے نکل رہا ہے وہ، اور ڈیم بنا کے سیو کیا جا سکتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں تو ہم نے دیکھا ہے بارشیں برستی ہیں، گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شیٹوں پہ انہوں نے
کرو میں شیٹیں ہوتی ہیں, ساتھ میں پائپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں, سارا پانی گر کے پائپوں سے آ کے ٹینک میں جمع ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اسی پہ بارش ایسی بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کی فصلوں کے جو برساتی علاقے ہیں وہاں فصلوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلانا پڑتا ان کو, بارشوں پہ پوری ان کی اکانومی کھڑی ہوتی ہے. خیر اس نے کمپیئر کیا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور یہ یورپین ہیں, یہاں کا حال دیکھو, مسلمانوں کا حال دیکھو. تو مسلمان احساس کمتری میں جاتے ہیں نیچے نا. واقعی یار اس سے یہ کیا کرتے ہیں, یہ لوگوں کو مرتد بناتے ہیں, مذہب سے ہٹاتے ہیں. اس طرح کے جو ولاگرز ہیں, غیر مسلم ہے وہ, میں بتاؤں گا نہیں کس مذہب سے اس کا تعلق ہے, اور اس کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں نا مذہبی فسادات شروع ہو جائیں. دیکھو مذہبی فسادات شروع کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ہندو ہیں نا اور آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں مذہبی فسادات ہوں, تو آپ مظلوم بن کے دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جاؤ. دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو ہندو برادری جو ہے اس کے دل میں بلا وجہ کے شکوک و شبہات, حالانکہ وہ مندروں میں آرام سے جا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, لیکن وہ بلا وجہ مظلومیت. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, پھر مسلمان ادھر سے جواب دینا شروع کرتے ہیں, تم تو ایسے ہو, تم تو ایسے ہو. ہوتا یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی مظلومیت کی وجہ سے, ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کو انصاف دلانا, این جی او سے پیسے لے کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو جائیں. یہ ہوتا ہے دنیا میں. بعض عیسائی اب بلاگر بن کے یہ کام شروع کر دیا ہے. آپ مجھے بتاؤ پاکستان میں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی آپ نے مسلم عیسائی فسادات دیکھے؟ آپ لوگ بتاؤ مجھے. یہ میرا کلپ بنا کے چلا دینا, کیونکہ ایک بلاگر ہے وہ چاہ رہا ہے کہ فسادات ہوں مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں, کرسچینٹی میں اور مسلمانوں میں کیا ہوں, لڑائیاں ہوں. ابھی یہ شروع ہو گئی ہے تحریک, کیونکہ پاکستان پہ نا انہوں نے ہر طرح سے لڑوانے کی کوشش, کئی محاذوں پہ پاکستان میں لڑائیوں کی کوشش ہو رہی ہے. عوام کو حکومت سے لڑایا جائے, کے پی کے میں فسادات کروائے جائیں, بلوچستان میں الگ فسادات ہوں, سندھ میں الگ فسادات ہوں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو, ہر سطح پہ. کیونکہ جنگ فیس ٹو فیس جنگ تو وہ ہار چکے ہیں بنیان مرصوص میں. جو بنیان مرصوص کا ہم نے جواب دیا ہے نا, تو جو ہماری فیس ٹو فیس لڑائی ہوئی ہے نا اس میں تو وہ شکست کھا چکے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے سامنے آ کے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو اب انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ جہاں جہاں لڑوایا جا سکتا ہے ان کو لڑواؤ, جہاں جہاں لڑوایا جاتا. جیسے انگریز جب ہندوستان میں آیا نا تو اس کو پتا تھا مسلمان اتنے پاورفل ہیں کہ یہاں میں نہیں چل سکتا, تو جب تک ان کو آپس میں لڑوایا نہ جائے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس نے لڑوایا, مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا, منکرین حدیث کو پیدا کیا انہوں نے, کچھ متشدد اہل حدیث, سب اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا, ان کو بھی پروموٹ کیا اس نے, تقلید کے خلاف مناظرے. پھر ادھر سے کچھ لوگوں کو ادھر سے پروموٹ کیا, ان کی مخالفت. تو ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے. برطانیہ تو چلا گیا لیکن ہمیں آپس میں لڑوا گیا. برطانیہ کے آنے سے پہلے یہ لڑائیاں ہندوستان میں نہیں تھی. نہ اہل حدیث ہنفیوں کا پھڈا تھا, اہل حدیث تو نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن چلو جتنے بھی تھے تو یہ لڑائیاں نہیں تھی. بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ تھے ہی نہیں, لیکن چلو بھائی ہوں گے, ہمیں کسی کے وہ کہتے ہیں ہم تھے, واللہ عالم جو بھی تھا, لیکن لڑائیاں نہیں تھی. دیوبندی بریلوی فرقے بھی نہیں تھے, سب ایک ٹریک پہ چلتے آ رہے تھے. اس نے آ کے ایسا لڑوایا کہ وہ لڑائی کا بیج ڈال کے چلا گیا. برطانیہ آرام سے ہندوستان تو چھوڑ گیا, مگر اب تک ہماری لڑائیاں ختم نہیں. یہ اہل حدیث مسجد, یہ مسجد دیوبندی بریلوی, حنفی بریلوی, یہ مسجد حنفی دیوبندی. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ مسجدوں کے نام مسلکوں پر ہو, لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم پہ حکومت کس نے کی ہے؟ بولو نا, انگریزوں نے. تو یہ خوب سمجھ لو, ہر چیز میں مولویوں کو ملامت مت کیا کرو. کچھ کام گورا کر کے گیا ہے تو اس میں وہ ایسے مولوی اس نے پیدا کیے ہیں کہ لڑائیں امت کو, تو لڑا دیا اس نے, اور ابھی بھی یہ کام وہ کر رہا ہے. تو اسی میں یاد رکھو ہمارے ملک میں نا اب کچھ ایسے فسادات شروع کروانے کے لیے کچھ ولاگرز کام کر رہے ہیں. وہ کیا کریں گے, جیسے فار ایگزامپل کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی ہے یعنی مسیحی ہے, وہ مظلومیت شروع کر دے گا کہ پاکستان میں ہمارے حقوق نہیں مل رہے, پاکستان میں عیسائی محفوظ نہیں ہے, پاکستان میں مسیحی برادری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو مسیحی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسیحا آ گیا. میں نے جب یہ ولاگز ایک دن نہیں, ہر ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے, یہ کلپ آ رہے ہیں ایسے لوگوں کے. ابھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے. میں نے اپنے آس پاس لوگوں سے پوچھا, جب یہ ولاگنگ زیادہ ہوئی نا, ایک بندہ بار بار یہ کہ مسیحی برادری محفوظ نہیں ہے, وہ مسیحیوں کا مسیحا بنا ہوا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب سے ہم یہاں رہ رہے ہیں کبھی آپ نے مسلم مسیحی فسادات دیکھے؟ کبھی دیکھے زندگی میں؟ ہمارے کلاس فیلو مسیحی تھے, بڑے آرام سے کھیلتے بھی تھے, ہم دوستیاں بھی تھیں. مذہب میں بھائی ہم الگ ہیں, ہم مسجد جاتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں؟ چرچ. نہ ہم نے کبھی ان پہ طنز کیا, آج تک نہیں ہوا.
انڈیویجولی کسی کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو تو بھائی وہ جھگڑا اٹھا کے آپ, اب اس نے ولاگ بنایا کہ دیکھو چرچ کے اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کوئی مسلمان لکھ کے چلا گیا ہے, اس کا مطلب مسیحی برادری پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. ارے چرچ پہ جس نے لکھا ہے تو اس لکھے ہوئے کو پکڑو, اس کے خلاف کیس کرو, تھانے میں جاؤ. یہ کیا آپ نے ولاگ بنا کے پوری امت میں آگ لگا دی؟ تو خوب سمجھ لو ایسے لوگ باہر کے سے پیسے لے کے ملک میں فسادات کروا رہے ہوتے ہیں. اور مسیحی برادری کو بھی میں کہتا ہوں, یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں, یہ تمہیں مسلمانوں سے لڑائیں گے, اور یہ خود باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اندر نہیں ہوتے. بس ان کو پیسہ ملتا ہی اسی بیس پہ ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرو تاکہ لڑائیاں شروع ہوں. اور ہوگا یہ کہ ابھی ٹک ٹاک پہ لڑائی شروع ہوگی. پہلے تو ٹک ٹاک پہ ایسے ولاگنگ آئے گی, نیچے مسلمانوں نے برا بلا کہا ہوا ہوگا, پھر مسیحی لوگ مشتعل ہو کے وہ برا بلا کہیں گے. اصل جنگ کیا تھی, کس نے یہ بیج بویا تھا لڑائی کا, وہ سب بھول جائیں گے, اور ایک ایسی لڑائی شروع ہوگی جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہوگی. تو یہ سیٹ اپ چلتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بات میں نے بدلی, یہاں کہاں سے آگے, میں بیان کچھ اور کر رہا تھا, یہ لڑائی کی بات کہاں سے آگے, آپ کیوں بٹھائے میں؟ ہاں اصل بات یہ چل رہی تھی. تو وہ اس پہ ولاگ بنا رہا تھا کہ دیکھو یورپ میں یہ ہو رہا ہے, یہاں عیسائی لوگ رہتے ہیں تو کوئی ایسا سیلاب نہیں ہے, کوئی ایسا زلزلہ نہیں ہے, اور KPK میں دیکھو, پنجاب میں دیکھو, سیلاب سے تباہ کاریاں اور یہ اور وہ, اور اس کا مطلب کس کے ساتھ ہے؟ خدا ان کے ساتھ. تو خوب سمجھ لو یہ تو قدرتی حادثے ہیں, سیلاب کہیں بھی آ سکتا ہے, زلزلہ کہیں بھی آ سکتا ہے. باہر ملکوں میں بھی بہت آتے ہیں زلزلے, آتے ہیں. جاپان میں نہیں آتے ہر 4 دن کے بعد زلزلہ آیا ہوا ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. ان کے حکمرانوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, ڈیم بنائے ہوئے ہوتے ہیں آفتوں سے بچنے کے لیے. سیلابی ریلے کینیڈا میں نے پورا سسٹم دیکھا, میں حیران ہوں. انہوں نے دیکھا کہ 400 سال پہلے یا 300 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا کتنا تھا, یعنی وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی کی سطح کہاں تک جا سکتی ہے, اس حساب سے پہلے سے پلاننگ کر کے پانی نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں. تو جو قوم بھی پلاننگ کرتی ہے بھائی, دنیا دارالاسباب ہے, جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار ہو وہ مرے گا. کیا خیال ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, رات کو آپ چولہا بند کیے بغیر, بعض خواتین کیا کرتی ہیں, چولہے میں گیس آ رہی ہے تو چولہا جل رہا ہے, گیس چلی گئی اور بٹن آن ہے اسی طرح. بہت گھروں میں ایسے حادثے ہوئے, بٹن آن ہے. اب یہ خاتون نیک بھی ہیں, شرعی پردہ بھی کرتی ہیں, راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتی ہیں, اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری, یہ میں خوابوں کی باتیں کر رہا ہوں, آپ حقیقت سے دیکھو, شوہر کی اطاعت, ساس سسر کی بہت زیادہ خدمت وغیرہ وغیرہ. تو کتنی نیک خاتون ہیں, لیکن رات کو غفلت کیا کرتی ہے, دیکھ کے سوتی نہیں ہے کہ بھائی کراچی ہے, رات کو گیس جا سکتی, بتائے بغیر جاتی ہے گیس. کتنے گھروں میں ایسا ہوا کہ نل کے کھولے ہوئے ہیں, پانی نہیں آ رہا تو نل کا کھولا ہی رہ گیا کہ یار پانی نہیں آ رہا, بند تو کرو, جب آئے گا تو ضائع ہوگا. یہ تو آئے دن گھروں میں یہ واقعات ہوتے ہیں. اتنا پانی ضائع ہوتا ہے, اتنا پانی ضائع ہوتا ہے. ایک صاحب ایک فلیٹ میں رہتے تھے, 5-6 مہینے کے لیے ٹریولنگ پہ گئے, نل کے کھول کے دیکھے تو پانی نہیں آ رہا تھا. تو اب یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو بند کر دو یار, پانی نہیں آ رہا. تو اب جب جانے لگے تو سب جگہ چیک کیا, پانی نہیں آ رہا, نکل لیے. 6 مہینے بعد آئے تو بیڑا غرق ہوا تھا گھر کا, اور فلیٹ والے جو تھے وہ بیچارے پریشان کہ یار ہم ٹینکی فل کرتے ہیں, پانی جاتا کہاں ہے. عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں جنات کا اس گھر میں اثر ہے. کتنی بڑی غفلت. تو اب خواتین کیا کر, کوئی خاتون بہت نیک پرہیزگار, تہجد گزار, شوہر کی اطاعت فرما بردار, ساس سسر کی خدمت کرنے والی, بچوں کو محبت سے پالنے والی, بات بات پہ چمیٹے, تو بات بات پہ بچوں کو چمیٹے نہ لگانے والی, سمجھ رہے, بات بات پہ. بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی بچوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کرتی ہیں ماں ہونے کے ناطے, کہ میں ماں ہوں. بھائی تم ماں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب چاہو منہ پر چپیٹ لو, گھوم جاتا ہے پورا بیچارہ. اپنا غصہ شوہر پہ آ رہا ہے, نکالا کس پہ جا رہا ہے, بچوں پہ. اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو اس کو ایسے تانے مل رہے ہیں, چھوڑو چھوٹا بچہ ہے, گلاس ٹوٹ گیا کیا ہو گیا بھائی, وہ ٹھوکر لگی گر گیا تو ایک تو وہ گرا ہے, اوپر سے پیچھے سے ایک ٹماٹر آئے گا, اندھا ہے دیکھ کے نہیں چلتا. عورت اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کے, اپنی زبان سے اپنے بچوں کے اخلاق کو خراب کرتی ہے. بیٹیوں کے اخلاق کو بھی بعض خواتین, میں بار بار کہہ رہا ہوں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی, کیونکہ بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے, عورتوں کے خلاف ہے یہ آدمی. تو بھائی جو بات ہوگی وہ تو بتائی جائے گی نا, مکھن لگانے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. جب تربیت کرنی ہے تو جو چیز سوسائٹی میں بری ہوگی اس کو برا کہا جائے گا, چاہے مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بلا وجہ ٹارچر کرتی رہے. خاص طور پہ بیٹیاں بہت ظلم کا شکار ہوتی ہیں, ماؤں کا بہت ٹارچر کرتی ہیں. جب بچی تھوڑی سمجھدار ہو جائے نا
تو وہ تو بیچاری غلطیاں کرتی ہے, معصوم ہو تو مائیں ہو تو ڈانٹتی رہتی ہیں, تانے دیتی رہتی ہیں. ایک سائیکولوجسٹ نے بتایا کہ بہت ساری بچیاں جو پاگل ہوئی ہیں نا, سب بچیاں نہیں بھائی, ماں سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہوتا, لیکن بہت ساری بچیاں جو دماغی مریض بنی ہیں, ان کی ہسٹری میں جب گئے چیک کیا تو ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا اس میں. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے ماں کو ان سے نفرت تھی, ماں کو تربیت کرنی نہیں آتی. وہ سمجھتی ہے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور تانے کوسنے دینے سے بچے کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے, لیکن اچھی نہیں ہوتی, بچہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. پھر بیٹیاں ماؤں کے سامنے زبان چلانا سیکھ جاتی ہیں. جب ایک دفعہ ماں کے سامنے زبان چلانا سیکھ گئی, زبان کھل گئی, تو احترام ختم. پھر مائیں اور ڈپریشن میں جاتی ہیں, پھر اور تانے دیتی ہیں, پھر وہ اور ڈپریشن میں جاتی ہیں, پھر وہ اور تانے دیتی ہیں. میں نے ایسے ایسے گھروں میں فسادات دیکھے ہیں کہ بچیوں کو ماؤں کے سامنے زبان چلاتے ہوئے کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے. ماں بچی کو کہہ رہی ہے بدتمیز, تو بیٹی کہہ رہی ہے تم ہو بدتمیز. اللہ کی پناہ, یہ جملہ زبان سے نکالنا بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ ماں پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی جب بیٹی ماں کو بدتمیز کہہ رہی ہو. تو یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا. اتنا ٹارچر, اتنا, یا تو تربیت ہی نہیں کی ہوتی, بے لگام چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے, یا تربیت میں اس کو ایسا کہ تانے ہر وقت کے تانے, ہر وقت بے وقت نصیحتیں, ہر وقت بدتمیزیاں, یہ اس سے بچے بگڑتے ہیں. تمیز, پہلے آپ خود تمیزدار بن جاؤ بھائی, تمیزدار بن جاؤ تو بچے وہی چیز سیکھیں گے جو آپ. برے ماحول سے بچاؤ اس کو اور گھر میں تمیز کا ماحول پیدا کر دو, بچے کیا پیدا ہوں گے؟ پیدا ہوتے ہی آداب. وہ میں نے بتایا تھا نا, کیا کرے وہ ایک کیپسول کھلا دی ایک پریگننٹ خاتون کو نا, ڈاکٹروں نے دوا ایجاد کی کہ وہ جب دوا کھلائی جائے گی نا تو بچہ پیدا ہوگا تمیزدار. تو سائنسدانوں نے تجربہ کیا ایک خاتون کو. یہ مجھے سنایا کس نے؟ میں جامعۃ الرشید میں بچوں کو پڑھاتا تھا, چھوٹے بچوں کو. ایک استاذ تھے, وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہی سیکشن بچوں کا, یعنی 20 سیکشن سمجھ لو, وہی کلاس ہے, وہی کتاب ہے, اور وہ ہر وقت مرغا بنا کے رکھتے تھے. اب تو بہت سخت پابندی ہے, ہر طرح کے مدرسوں میں بہت کیمرے لگ گئے نا. تو میں دیکھتا تھا یار وہ اتنی سختی سے پڑھاتے ہیں, اور کہتے تھے سختی کے بغیر بچے پڑھتے نہیں. اچھا میں پڑھاتا تھا, ان کو ہنسی مذاق میں پڑھ لیتے تھے, نمبر اچھے آتے تھے ان کے. تو مجھے تو تجربہ ہوا بچوں کو پڑھا کے کہ سختی کے بغیر بھی بچے بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے, خود آپ بدتمیز ہوتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ بدتمیزی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا, تو بہت سارے کام بڑے تمیز سے ہو جاتے ہیں. آپ تمیزدار ہو اگر. ہاں کبھی کبھار تھوڑی بہت سختی کی نوبت آتی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, ضروری ہے. تو وہ میں نے جو ہے نا, ایک دن میں نے بچوں سے کہا چلو یار میں تو تم لوگ کو ہنساتا ہوں, آج تمہارے پاس کوئی لطیفہ ہے تو سناؤ. یہ پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور لطیفے بازی بھی ہو رہی ہے. بچے ایسے ہی پڑھتے ہیں. اب ہمارے یہاں کیسے پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو؟ ایسے قاری صاحب نا یوں کر کے بیٹھا چنگے سے, اور اسکول ٹیچر بھی ایسے ہی ہیں. ابے ایسے بچہ تھوڑی پڑھے گا یار. تو میری کلاس میں بچے انتظار کرتے تھے کہ پڑھانے کے لیے آؤں میں. تو میں نے بچوں سے کہا تم کوئی لطیفہ سناؤ. ایک بچے نے ایسا لطیفہ سنایا بھائی, یہ اس بچے کا لطیفہ ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں استاد جی مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ بچے کتنے ہوشیار ہیں. حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. چھوٹے بچے کو تو پریگننسی کا نہیں پتا ہوتا, ان کو تو ماؤں نے سکھایا ہوا ہوتا ہے پری دے کے چلی گئی تھی, اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچے. آج کل کے بچے آپ دیکھو, تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اعدادی اول ہوتا ہے نا, اس کے بچے نے کہا استاد جی ایک سائنسدانوں نے نا کیپسول ایجاد کیا کہ کسی ماں کو کھلایا جائے گا تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ تمیزدار. پہلے تو میں حیران ہوا, یہ کتنا بدتمیز بچہ پیدا ہوا ہے یار, اس کو بھی سے پتا ہے کہ پریگننسی کیا ہوتی ہے. خیر میں نے کہا پتا ہے تو بتا بھائی. کہتا ہے تو بچہ جیسے ہی وہ ایک کیپسول کھلایا, بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی آداب. یہ اور وہ ایسا اسٹائل مار رہا تھا نا, وہ چھوٹا بچہ ایسے ایسے گردن ہلا رہا تھا, یہ خاص اسٹائل سے گردن ہلا رہا تھا, کہہ رہے آداب آداب. تو میں نے کہا یار پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں استاد جی پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا زبردست کامیاب تجربہ ہوا. ایک خاتون کو اکٹھے 8-10 کیپسول کھلا دیے. جب ایک کیپسول سے اتنا تمیزدار پیدا ہو رہا ہے تو 10 کیپسول کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 8-10 کیپسول کھلائے, بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. 1 مہینہ اوپر ہو گیا, بچہ نہیں پیدا ہو رہا. الٹرا ساؤنڈ کیا, پتا چلا 2 بچے ہیں. ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ. وہ کہہ رہے ہیں اچھا, اس نے ایسی باڈی لینگویج تھی نا اس بچے کی, کہہ رہے نہیں پہلے آپ. وہ کہہ رہے نہیں پہلے, ایسی باڈی لینگویج بنائی اس نے, وہ کہہ رہے پہلے آپ. کہہ رہے 1 مہینہ ہو گیا اسی تمیز میں مارکیٹ میں آئے نہیں. ارے بھائی, تو یہ وہی موضوع چینج ہوتا ہے میرا. ہاں بات یہ چل رہی تھی, دائیں بائیں ہم جاتے رہتے ہیں. آپ لوگ بھی تو بچے ہی ہیں نا, اسے گپ شپ والے ماحول میں بیان ہو جائے تو اچھا ہے نا. کیا خیال ہے؟ ٹاپک سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو کوئی اتنی ٹینشن نہیں لینا. ٹینشن سے بری دنیا میں کوئی چیز نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں چولہا, وہ مائیں کوئی تھوڑی سی مثال دے رہا تھا کہ کتنی نیک شریف ماں ہو, شریف شرفا عورت ہو, بچوں کو بات بات پہ چماٹے بھی نہیں لگاتی ہو, شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہو, ساس سسر کی بھی خدمت کرتی ہو, اور تہجد بھی پڑھتی ہو, اور شوہر کی آمدن میں
حد سے زیادہ خرچ بھی نہ کرتی ہو، اس کی جیب دیکھ کے خرچ کرتی ہو، پینٹ سے غیر موجودگی میں پیسے بھی نہ نکالتی ہو، اور آپ کی آنکھ کھل جائے، یہی ہوگا آخر میں کہ خواب دیکھ رہا تھا میں. خیر، اتنی نیک شریف شرفا عورت جو اپنی بیٹیوں کو تانے کوسنے بھی نہ دیتی ہو، بات تو ہے ہی ایسی کمبخت، تیرے اندھی ہے، نظر نہیں آتا، ہاتھ ٹوٹے ہوئے تیرے، زبان کاٹ دوں وغیرہ وغیرہ، ایسے بھی نہ کرتی ہو، بلکہ بیٹی سے ایسے بات کرتی ہو، بیٹی ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو، تم نے تھوڑا سا روٹی پکانے میں بے احتیاطی کی ہے، بیٹا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو، تمہارے ابا کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو بیٹا بنا لو، اس طرح سے بات کرتی ہو، ٹھیک ہے نا. تو ایسی نیک جو جنتی ہونے کی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں اس میں، ساری علامتیں، لیکن اس کے اندر ایک فالٹ ہے کہ غفلت اتنی ہے کہ کوائل جلائی مچھر والی، اس کو سمجھایا جاتا ہے بھائی کم سے کم بستر سے 2 میٹر دور رکھو، بعض دفعہ سوتے ہوئے لحاف کھسک کے ادھر چلا جاتا ہے، اس میں آگ لگنے کا چانس ہے. جب بائک پہ پیچھے بیٹھو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ تم نیک ہو، ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تم بیٹھو گی نہیں، تو پورے برقعے کو، چادر کو اچھی طرح سمیٹو. اس میں اللہ پہ توکل، یہ توکل جائز نہیں ہے کہ اللہ بچانے والا ہے، جس دن موت آنی ہے وہ تو آئے گی ہی. بھائی کتنی خواتین ہم نے دیکھی ہیں دوپٹہ ان کا یا برقع اس میں پچھلے پہیے میں پھنس جاتا ہے، چین میں پھنس جاتا ہے، پورا سمٹ کے بیٹھو اچھی طریقے سے، کوئی چانس ہی نہ رہے برقعے کا یا چادر کے سمٹنے کا. جب چولہے پہ کوئی کام کرو تو اپنے جو سر کی چادر ہے اس کو اتار کے تھوڑی دیر کے لیے، تقویٰ اتنا ہے کہ وہاں بھی چادر لٹکی ہوئی ہے، اب بھائی وہ چادر فوراً آگ پکڑے گی، دوپٹہ کیا پکڑے گا، ذرا سا کھسک کے ادھر چلا گیا آگ پکڑے گا وہ، تو یا تو اس کو اچھی طرح لپیٹ لو یا تھوڑی دیر کے لیے کچن میں اتار کے باہر رکھ لو. میرے والد صاحب اس پہ بہت سخت ہے، گھر کی مستورات، وہ کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے نا، تو فوجی لوگوں کے پھر بھی تھوڑا ڈسپلن ہوتا ہے ان کی زندگی میں، تو بہت خلاف تھے کہ کچن پہ کوئی کام کر رہا ہو اور چادر لٹک رہی ہو، بہت اس کے خلاف تھے. بھائی چادر آگ پکڑنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے، کچھ نہیں تو آپ کے بال تو جلیں گے. تو لیکن جو تقویٰ للہیت اتنی ہے کہ کچن میں بھی ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے تو پوری چادر لٹکائی ہوئی ہے نا، نہ دائیں سے کسی کی نظر پڑے نہ بائیں سے، نظر تو واقعی نہیں پڑے گی، لیکن آپ کی چادر چولہے سے آگ بولو پکڑے گی. اور آپ کے اس تقوی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا، آپ کی اس عفت اور پاک دامنی جس پہ فرشتے، آسمان کے فرشتے رش کرتے ہیں، رش کریں گے وہ اور سلام کریں گے، لیکن چولہا یہ باتیں نہیں جانتا. سمجھ گیس کو یہ چیزیں بولو نا نہیں پتہ ہے، گیس بڑی خطرناک چیز ہے بھائی، وہ نیک اور برے کو نہیں دیکھتی ہے. تو ایسی خاتون نے کیا کیا کراچی میں، رات کو جب چولہا وہ جل رہا تھا تو اسی دوران گیس چلی گئی، اور جب صبح 5 بجے گیس آئی ہے تو چولہے سے گیس نکلنا شروع. اب جب گیس نکلنا شروع ہوگی تو یہ جب نیک پرہیزگار صوم و صلات کی پابند خاتون جب جا کے ماچس کی تیلی بھڑکائیں گی تو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی. اس میں اگر کوئی یہ کہے، اور ایک خاتون ہے جو نیک نہیں ہے، 2 نمبر خاتون ہے، بچے کو بات بات پہ چماٹے مار مار کے اس کا کچومڑ بنا دیا، شوہر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، زبان 1.5 فٹ کی، اس میں آپ کو جاگنے کی ضرورت خواب سے نہیں ہے. لیکن وہ کیا کرتی ہے، اس کو دنیا بڑی عزیز ہے، دنیا بڑی عزیز ہے اس کو پتا ہے بھائی، اس نے کورسز کیے ہوئے ہیں، ڈسپلن، ہوم مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں، اس نے ہاؤس مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں، گھر داری سیکھی ہوئی ہے اس نے، کہ بھائی جب سردیوں میں ہم ہیٹر جلائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گیس چلی جائے، تو اس کی SOPs کیا ہیں، دروازہ کھلا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، 20 قسم کے کورسز کیے ہوئے اس نے، اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر چولہے کے بارے میں، سلنڈر کی جو کتاب پوری پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے پھٹتا ہے یہ سلنڈر، اور جب یہ سلنڈر پھٹے گا تو کون کون مرے گا، کس کے مرنے کا چانس ہے. تو ایسے گھر میں حادثے ہوں گے، لیکن وہ پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں پھر حادثے، جس کو مروانا ہو تو اس وقت سلنڈر کو پٹوا دیا جائے. خیر، تو یہ ساری چیزوں پر اس نے دسترس ہے اس کی. اس کے بعد اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس کے گھر میں کبھی ایسا حادثہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اب اس پہ کوئی ولاگ بنائے، دیکھو یہ جتنے نیک لوگ ہیں انہی کے چولہے بھی پھٹ رہے ہیں، انہیں کی گیس سلنڈر بھی پھٹ رہے ہیں، وہی آگ میں جل کے ہلاک بھی ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھو 2 نمبر لوگ ہیں، نہ نماز نہ تہجد، لیکن نہ مشرک بھی ہیں، لیکن ان کے ہاں اب تک کوئی جلنے کا واقعہ نہیں ہوا. تو میرے بھائی یہ، اور اس سے آپ ثابت کر رہے ہو کہ اسلام برا مذہب ہے، معاذ اللہ، اسلام کو برا بلا کہہ رہے ہو آپ بول رہے ہو کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے یہاں حادثے ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے یہاں حادثے نہیں ہوتے. یار اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیں، مجھے بہت چیخنا پڑ رہا ہے بولنے کے لیے. مسلمانوں کے یہاں حادثات ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں حادثات نہیں ہوتے. اسلام باطل مذہب ہے اور ہندو مذہب زیادہ اچھا ہے، مسیحی مذہب زیادہ اچھا ہے، یہودیت زیادہ اچھی ہے، ان کے حادثے نہیں ہوتے، ان کے اتنے حادثے ہوتے ہیں.
کوئی عقل مند اس بات کی بیس پہ مان لے گا کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب نہیں ہے اور غیر مسلموں سے اللہ کو زیادہ محبت ہے؟ مان لے گا کوئی عقل مند؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. بھائی دنیا دار الاسباب ہے، جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا، جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ مرے گا، چاہے کتنا نیک ہو. پٹرول چھڑک کے کسی نمازی پہ آگ لگاتے وہ بھی مرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی کے بے نمازی کے پہلے سے پٹرول تھا اور آگ لگی ہوئی تھی، پانی ڈال دے تو وہ بھی بچے گا. تبھی دنیا دار الاسباب ہے. دنیا میں اللہ نے کامیابی دنیا میں اسی کی رکھی ہے جو اسباب اختیار کرے گا. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کیے ہیں. غزوہ خندق کی میں بار بار مثال دیتا ہوں. چاروں طرف سے اسلام دشمن قوتوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اسباب نہیں اختیار کیے؟ خندقیں اتنی بڑی بڑی کھودی کہ جانور گھوڑے اس کو پار نہ کر سکے، اسباب اختیار کیے. معجزے کرامات بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اس پر شریعت کا مدار نہیں ہوتا، اس پہ ہم اپنی زندگی کے اصول نہیں بنا سکتے. زندگی گزارنے کے اصول بنانے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. یہاں ایک اور میں بات کر کے پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ کو کم از کم میرا ٹاپک یاد رہتا ہے، اس لیے ایک اور اہم بات کروں. میرا ایک ابھی بیان چلا ہے، شارٹ کلپ چلا، کافی لوگوں نے سنا اس کو. میں جب کوئی ایسا شارٹ کلپ جاتا ہے نیچے کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں. اس کمنٹ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میری اس بات کو لوگوں نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا نہیں سمجھا. یہ لازمی ہے. آپ جب بات کرتے ہیں نا تو بہت سے ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں، بات کر کے ممبر سے اٹھ کے چلے گئے، بس دیکھتے ہی نہیں اس کا لوگ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں. تو مجھے اس کمنٹ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میری بات کا لوگ صحیح مطلب سمجھے بھی ہے کہ نہیں سمجھے، وہ کمنٹ سے پتا چل جاتا ہے. خاص طور پہ نیگیٹو کمنٹس میں کس چیز کو یہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے. میرا ایک بیان چلا ہے ابھی جس میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ کچھ اپنا ہاتھ تنگ کر کے کم سے کم 1 سال کی آمدن بچا کے رکھیں. آپ میں نے یہ بیان کیا، آپ کی تنخواہ ہے، آپ نے کیا کیا، ہینڈ ٹو ماؤتھ چلیں آپ اور بچائیں. کتنا بچائیں؟ آپ دیکھیں آپ کے گھر کا ضروری خرچہ کتنا ہے، عیاشی والا نہیں، ضروری خرچہ. مثال کے طور پہ آپ کے گھر کا ضروری خرچہ 1 لاکھ روپے آج اگست 2025 میں کتنا ہے؟ 1 لاکھ. تو آپ نے کم سے کم جو ہے نا 1 سال کا خرچہ بچانا ہے، پیسے جوڑ کے. اور 1 سال کا کتنا بنے گا؟ 12 لاکھ. تاکہ آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو آپ کے لیے دوسری جاب تلاش کرنے تک کا انتظام گھر میں موجود ہو، آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور ڈپریشن میں نہ جائیں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو 12 لاکھ روپے آپ جمع کریں گے نا تھوڑا سا کنجوسی کر کے، کنجوسی کا مطلب یہ جائز کنجوسی ہے. بیگم کو بھی بولے بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے، ہم تو پورا اکثر میں نے جاب والے لوگوں کو دیکھا مہینے کے آخر میں پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ان کے پاس اور کہہ رہے ہیں مہینے کا آخری چل رہا ہے، مہینے کا آخری چل رہا ہے. بھائی آخری چل رہا ہے تو کیا مطلب یہ آخری دنوں میں نہیں کھانا تو نے کیا؟ شروع سے تمیز سے لے کے چلتے ہیں 31 دن کا یا 30 دن کا مہینہ ہے تو اتنا خرچ کروں کہ 31 تک چلوں تو میں آرام سے. سخاوت کر دی شروع میں، اڑا دیے گولے گنڈے میں اور پیزے برگر میں اور اوٹ پٹانگ حرکتوں میں. اب مہینے کا آخر چل رہا ہے، جیب میں دھیلا ہی نہیں ہے. تو اس میں پھر میں نے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو اتنا بچاؤ. بیگم کو بھی سمجھا دو بیگم یہ میرے تمہارے فائدے کے لیے. بیگم نہ مانے تو تھوڑا سختی بھی کرو اس کے اوپر، کیونکہ یہی بیگم کل آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی جب جیب میں پیسے نہیں ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جاب لیس ہوئے کھانے پینے کو انہوں نے کچھ جمع ہی نہیں کر کے رکھا ہوا تھا، جاب لیس ہوئے کھانے پینے کو نہیں ہے، تو جس بیگم پہ خرچ کیا تھا نا وہی ٹاٹا کر کے چلی گئی، وہی ٹاٹا کر کے جا رہی ہے. اور وکیل تو بیٹھے ہوئے، چند وکیل اچھے بھی ہیں الحمدللہ. میجورٹی وکیلوں کی ایسی ہے جو خواتین کو خلا دلانے کے لیے بیٹھے ہوئے، کیونکہ ان کی آمدن اسی سے، وہ خلا کا کیس فائل کریں گے، فیس ملے گی ان کو. تو وہ تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو، ٹک ٹاک پہ کلپ بنا کے خواتین کو برگلا رہے ہیں بغاوت پہ کہ جس عورت کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں جمشید سے اس کی شادی کروائیں گے ہم. صحیح ہے نا؟ تو وہ بیٹھے ہوئے تو خواتین آ جاتی ہیں، بھائی ماشاءاللہ تو بہت مناسب فیس میں ہمیں اس شوہر سے جان چھوٹ رہی ہے. تو ایسے سانپ تو بیٹھے ہوئے، اشدہے بیٹھے ہوئے. تو اس لیے میں نے اس پہ یہ سمجھایا تھا کہ بھائی کم سے کم 1 سال، زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ کی پھر کوئی حد نہیں ہے. پھر تو زندگی کی عیاشیوں سے ہی اور زندگی کے راحتوں سے چلے جاؤ گے نا آپ. زیادہ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. زیادہ تو پھر جمع مالا وعددہ میں آتا ہے، ہر وقت مال جمع کر کے رکھنا اور کنجوسی، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرنا، دوسروں پہ بھی خرچ نہ کرنا، وہاں پھر توکل کیا جائے. تو کم سے کم کتنا جمع کرنا ہے؟ 1 سال. تو میں نے کہا اگر آپ کا گھر کا خرچہ ایک متوسط گھر کا 1 لاکھ میں آرام سے گزارا ہو جاتا ہے تو آپ نے بچا کے 12 لاکھ، اور وہ 12 لاکھ گولڈ کی شکل میں جمع کریں، کرنسی کی شکل میں جمع نہ کریں. ڈالر میں اس لیے نہیں کہ اللیگل ہے، اور گولڈ میں جمع کریں. اور گولڈ بھی وہ والا لیں
جب چاہیں کیش کرا دیں اس کو، کسی کمپنی کا ہو اور وہ لاکر میں ڈال دیں، بھول جائیں اس کو، یہ آڑے وقت کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ جاب گئی تو جاب تلاش کروں گا، جب تک نہیں ملے گی کھانے پینے سے نہ جائیں بھائی، تو یہاں سے نکال کے بقدر ضرورت استعمال کر سکے ہم. تو اس پہ لوگوں نے کہا لو، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی یہ مفتی کی سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کہتا ہے ذاتی گھر بھی مت بناؤ، اللہ پہ توکل کرو، کبھی کہتا ہے جوڑ جوڑ کے 1 سال کا پیسہ جمع کرو، سمجھ میں نہیں آتا کبھی کیا کہتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا لو، اللہ پہ توکل کہاں گیا، علماء کو تو چاہیے لوگوں کو اللہ پہ اعتماد. اور یہ کل کی بات ہے، کل کے کمنٹ سے میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے، اسکرین شاٹ کی میں نے سوچا تھا وہ کمنٹس پڑھ کے سناؤں گا، لیکن میری بات پہ یقین کر لو یار، ٹائم لگے گا نا، کمنٹس پڑھ کے سناؤں گا میں. ایک نے کہا کہ کچھ لوگ ایک طرف کو، کچھ بالکل دوسری طرف. کچھ کہہ رہے ہیں لو، علماء کو تو چاہیے توکل سکھائیں، اور یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جمع کر کے رکھو، 1 سال کا جمع کر کے رکھو، اور اللہ سے ہونے کا یقین یہ پھر کیسے لوگوں کے دلوں میں آئے گا. اور کچھ کہہ رہے ہیں لو، ذاتی گھر کے بارے میں تو کا فکر نہیں کرو، اور جوڑو نہیں پیسے، سواری پہ بھی پیسہ خرچ کرو، خوراک پہ بھی پیسہ، کھاؤ پیو موج مستیاں کرو، کل کی فکر مت کرو. لو کیسی باتیں کر رہا ہے. تو لوگ کچھ نے کہا نہیں زبردست. ایک نے تو لکھا کاش مفتی صاحب یہ بیان میں پہلے سن لیتا تو آج روڈ نہ ناپ رہا ہوتا. کہہ رہا ہے میرے ساتھ یہی ہوا ہے، میری تنخواہ تھی اچھی، کھاتا پیتا تھا، ساری اڑا دیتا تھا میں، ایک دن جاب لیس ہو گیا تو 0 پہ آ گیا میں. کہہ رہے ہر جگہ سے تھکے کھانے، کاش پہلے پتا ہوتا تو یہ دن نہ آتے. تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھو. توکل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جس کو سمجھ لینا اتنا آسان ہو. یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ کہاں توکل کرنا ہے اور کہاں توکل کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے جس طرح شریعت نے بتایا ہے، جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہاں توکل نہیں کرنا. اصل میں تو توکل ہر جگہ ہی کرنا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ توکل نہیں ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے، یہ ہلکا، یہ تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ توکل کا موقع کیا ہے اور کون سا توکل ایسا جو بے موقع ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. فرمایا کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو، اور کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ. خدا کی قسم یہ حدیث سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، انگریز کے پاس یہ حدیث نہیں ہے، لہذا وہ کنفیوز ہے کتنا جمع کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کنجوسی کسے کہتے ہیں، سخاوت کسے کہتے ہیں، اس کا انگریز کے پاس کوئی معیار نہیں ہے. ہمارے نبی نے زبردست، پہلی بات اجملوا فی الطلب کا مطلب طلب کرنی ہے. یعنی طلب کا کیا مطلب؟ آپ نے اسباب اختیار کرنے، طلب اسی کو کہتے ہیں نا، یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں مصیبت سے بچنے کے. اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں آپ نے. پہلا تو ہمیں یہ پتا چل گیا. اب مجھے وہ بتاؤ، جو آدمی مہینے کے کماتا ہے، کیا یہ دن رات ہم واقعات نہیں سنتے کہ جاب چلی گئی، کمپنی بیٹھ گئی، یہ ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جاب میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اسٹیل مل پوری بند نہیں ہو گئی. ہمارے جو اسٹیل مل کے لوگ تھے پورے اسٹیل کے چمچ بھی نہیں چھوڑے انہوں نے، ایک چمچ تک نہیں چھوڑا انہوں نے. اسٹیل مل کو جب کھانا شروع کیا، وہاں جو لوگ بھی بڑے لیول پہ لوگ تھے تو کیسا کھائیں؟ جو کپ تھے نا، کپ وہ بھی گھر لے گئے. تو پھر ان کی تنخواہیں رکی ہیں. میں نے تو روڈوں پہ گھومتا ہوئے دیکھا ہے ان کو. آپ کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، آپ جاب کے قابل ہی نہ رہیں، BCO قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں. اس کی آواز میں نے کہا تھا تھوڑی سی بڑھا دیں. تو طلب کرنا ہے، مصیبت سے بچنے کے اسباب بولو اختیار کرنے ہیں. تو مصیبت میں یہ بھی ہے بھائی، یہ دن رات ہم سنتے ہیں جاب گئی روڈ پہ آ گئے. کیا آپ نے انتظام کیا ہوا ہے پہلے سے اس کے لیے؟ تو اگر آپ سرے سے انتظام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا، یہ وہ توکل ہے جس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی. یہ ایسا ہی ہے جیسے رات کو گیس کا چولہا آپ نے جلا چھوڑ دیا کہ صبح جب گیس آنے سے پہلے ہم اڑ جائیں گے، حالانکہ آنکھ نہیں کھلی. تو یہ وہ توکل ہے جس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو چراغ گل کر کے سویا کرو، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. اس لیے کہ جو فاسق جانور ہے نا، چوہا، وہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتا ہے. حالانکہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں. کتنا امکان ہے اس کا؟ بھائی چراغ دور رکھا ہوا ہے، اگر گر بھی جائے گا تو زمین میں گرے گا نا، آگ بجھ جائے گی. لیکن 1% چانس کو بھی برداشت نہیں کیا گیا. بھائی چوہا آئے گا، ہو سکتا ہے گھسیٹتا ہوا لے جائے اس کو، آپ کی چادر کے قریب کر دے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، احتیاط کیا ہے؟ رات کو آپ نے چراغ کو بند کر دینا ہے. اب دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں. میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, بھائی کل اللہ کھلائے گا, اللہ بہت بڑا ہے, کل کی ہم نے کبھی سوچی جس خدا نے آج ہمیں, ہمارے یہاں نا ڈائلاگوں پہ پورا دین چل رہا ہے, ڈائلاگوں پہ. تبھی تو دیندار لوگ بدنام ہیں دنیا میں, یار ان کی کوئی بات نا لاجک کی نہیں ہوتی, پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے. توکل کا وہ مفہوم بیان کریں گے کہ آپ ایسے ایسے واقعات توکل کے, آدمی کہے گا یار یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اسباب کی نفی پہ جب آئیں گے تو ایسے کہ ایک صاحب کہنے لگے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہم بجلی کے اس میں سوراخ میں ہاتھ دیں گے, بٹن دبائیں گے, اگر ایمان مضبوط ہے تو کرنٹ نہیں لگے گا. میں نے کہا بھائی جتنا بھی ایمان مضبوط ہو, کرنٹ کا کام ہے لگنا. میں نے کہا یقین نہیں آتا, میں ایک چماٹ مارتا ہوں, لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ چماٹ تو ہلکی چیز ہے, جب وہ لگ رہی ہے تو کرنٹ تو بہت اوپر کی چیز ہے. کرامتوں کے واقعات الگ ہوتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ بچانا چاہے تو بھائی آپ سوراخ میں ہاتھ دیں, نہیں لگے گا آپ کو کرنٹ, وہ اللہ بچا. لیکن ہمیں کیا پتا اللہ بچانا چاہتا ہے کہ نہیں بچانا چاہتا, ہمیں تھوڑی پتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا یار اس طرف حالات صحیح نہیں جانے, کہہ رہے اللہ بچائے گا, کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے, آج جاب لیس ہو گئے, تبھی تو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی شادیوں کی ترغیب دیتا ہے کوئی بندہ اس کائنات میں؟ ہمارے ایک دوست تھے ترکی میں, ان کو کوئی فلسطینی ملا, فلسطینی عالم. انہوں نے کہا کہ میں نے اس فلسطینی عالم کو دیکھا آپ کا بیان سن رہے ہیں. عرب عالم ہے, بیان کس کا سن رہے ہیں؟ کہہ رہے میرا بیان لگا کے. کہہ رہے میں نے پڑھے تو ہمارے کراچی کے بندے ہیں. میں نے اس فلسطینی سے پوچھا, انگلش میں ان کی بات ہوئی, وہ انگلش بھی جانتے تھے, یار یہ آپ ان کو کیوں سن رہے ہو, تو ہمارے علاقے کے ہیں. کہتے ہیں یار اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہے. اس نے کہا عرب میں تو لوگوں رواج ہے, اجمیوں میں رواج ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اجمیوں میں واحد آدمی ہے جو لوگوں کو زیادہ شادیوں کی ترغیب دیتا ہے, اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بندہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے. تو اس لیے کہتے ہیں مجھے سن رہے تھے وہ فلسطینی. تو میں کتنا حریص ہوں شادیوں پر, پتہ ہے نا آپ کو. آپ 10 سال پہلے بھی میرا جو نظریہ تھا آج بھی وہی ہے. 10 سال پہلے بھی اگر کوئی میرے پاس آتا تھا نا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, 17-18 سال کا ہو گیا ہے, میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے کتنے بیانات کیے, ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کی خود شادی کر دیا کریں, ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں میں. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے, کماتا ہے, نہیں کماتا نہیں ہے, اچھا پڑھائی میں نمبر کتنے آتے ہیں, A+ A1 گریڈ سے پاس ہوتا ہے, نہیں ہوتا مت کرو. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بھی دوست احباب ہیں, اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے انہوں نے مشورے آ کے لیے کہ مفتی صاحب آپ شادیوں کی بڑی ترغیب دیتے ہیں, اور آپ کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے ارادہ کیا ہے اب میں بھی اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ اور اللہ توکل پہ کر رہا ہوں. یہ ان کا اسٹائل ہوتا تھا. آپ کے بیانات سے, میں نے کہا میرے بیانات سے متاثر ہو کر خود دوسری کر لیتے, تیسری کر لیتے, بچوں کی بھی کراتے, لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرطیں میں بیان کرتا ہوں وہ شرطیں آپ نے سنی ہیں. نہیں مفتی صاحب آپ تو کہتے ہیں جب نکاح کرو گے تو کون پیسہ دے گا, اللہ دے گا. میں نے کہا آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا نہیں سنا. کتنے میں آپ کو ثبوت کے طور پہ وہ لوگ دکھا سکتا ہوں. کہتے نہیں یار بچہ بڑا ہو گیا اب تو کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی دیکھو, یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو, ذمہ داری پوری کر رہا ہو, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ کل کما لے گا, آج نہیں کما رہا کل کما لے گا, آپ اپنے خرچے پہ کر دو اس کی شادی, کوئی بات نہیں. ایک بہو گھر میں آئے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا اس سے. وہ بہو آپ کی بیٹی بھی ہوگی, اس کے بچے آپ کے پوتے کہلائیں گے, اور آپ کا خون ہے, آپ کی اولاد ہے, کر دو یار. ابھی وہ پڑھائی کر رہا ہے نا, نہیں کر سکتا, اس کی شادی کو 4 سال 8 سال 10 سال ڈیلے کرنا ظلم ہے اس کے ساتھ. باپ تو باپ ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ باپ کا تو مطلب یہی ہے کہ یار اس کی ذمہ داریاں اخلاقی شرعی ذمہ داری نہیں ہے, بالغ ہونے کے بعد باپ کے ذمہ نہیں ہے, خوب سمجھ لو, اخلاقی ذمہ داری. شریعت میں تو ہر شخص اپنا خرچہ خود اٹھائے گا, شرعاً واجب نہیں ہے باپ کے اوپر کہ وہ آپ کی شادی کرے, خوب سمجھ لو. اگر وہ نہیں کرتا کوئی قیامت میں اس سے سوال نہیں ہوگا, ہاں رکاوٹ نہ بنے بس وہ. لیکن اخلاقی طور پہ کیا ہے یار, جب ساری زندگی اس کو روٹی کھلائی, ساری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, تو ایک بیسک ضرورت ہے اس کی, وہ بھی کیا کرو, بولو نا, آپ کے فائدے کی بات کرو, پھوڑ دو, مجھ سے کیا جا رہا ہے, یہ بھی ذمہ داری پوری کر دو یار. اور یہ فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں نہیں پڑو کہ بچے ہوئیں گے کھائیں گے کہاں سے, اس میں توکل اللہ پہ واجب ہے, یہ وہ توکل ہے جو واجب ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, آپ کو پتا ہے یار کل انجینئر بن جائے گا, کمائے گا, لیکن ٹائم پہ کالج جا رہا ہے, جو بھی کتابوں میں دلچسپی لے رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے جیسے ہوتے ہیں بہت سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا تو پڑھائی کو فوکس, اگر پڑھ نہیں رہا تو کما کے کھلا رہا ہو, عملی طور پہ کما رہا ہو, پھر وہ یہ نہیں کہ بعد میں کما لوں گا شادی کے بعد, نہ ابھی لا کے میرے ہاتھ میں مہینے میں اتنے پیسے دے گا تو تیری شادی اتنے جس سے ایک بیوی پل جائے. اس میں بھی لوگوں کا معیار بہت اونچا ہے. ایک آدمی کی 4 لاکھ کم بخت کی آمدن تھی, اس کے باپ کہہ رہا تھا جب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تیری شادی کروں گا میں. مجھے کہہ رہا ہے میں 4 لاکھ کما رہا ہوں, میرے باپ, میں نے کہا کر لے شادی, بتا دے ہو گئی ہے. میں نے لوگوں کو مشورے دیے, میں نے کہا
کہتے ہیں نہیں بیٹا ابھی پڑھ تو رہا نہیں ہے, اسکول نہیں جاتا ٹائم پہ, کالج نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا پھر کما کیا رہے؟ کہہ رہے کما لے گا بعد میں. میں نے کہا عذاب جان بنے گا, یہ بتا رہا ہوں میں. یہ کیا بنے گا؟ عذاب جان. کہہ رہے اللہ پہ توکل. میں نے کہا یہ توکل جائز بولو نہیں ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے, آپ غلط توکل کر رہے ہیں. میں نے کہا جب فری پھوکٹ میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کے پاس کہ یار میں نے شادی کرنی ہے, اچھی جگہ رشتہ مجھے جب ملے گا جب میں کچھ بن کے دکھاؤں گا. جب آپ نے کر دی شادی یہ موٹیویشن بھی ختم. اتنی عمر ہو گئی ابھی کچھ نہیں کر رہا, تو شادی ہوگی. میں نے کہا پھر پتہ ہے کیا کرے گا؟ یہ میرے بیان سن سن کے بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, کیونکہ اس نے میرا بچوں والا بیان بھی سنا. ہر سال آپ کی گود میں ایک پوتا ڈالتا رہے گا آپ کے خرچے پہ, اور آپ ایسے دانت پیسو گے کیونکہ بہو بھی آپ کی ہوگی, آپ لے کر آئے ہوگے, آپ کی کا منہ دیکھ کے انہوں نے اپنی بیٹی دی ہوگی, اور اولاد بھی آپ کی لاوارث بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ بولو گے یار, اور یہ صرف اسپیڈ کو فوکس کرے گا. کس کو؟ بچے پیدا کرنے کی اسپیڈ. اور 6 مہینے بعد یہ دوسری شادی کی باتیں بھی شروع کر دے گا. ابا ایک ہو گئی, اب ایک ونس مور. جن لوگوں نے میری بات مانی سکون میں, نہیں مانی باز کہ نہیں بچے کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے. میں نے کہا میرے بھائی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے نا, کچھ کر کے دکھائے نا. گناہ میں پڑنے کے خطرے کی بیس پہ کسی اور کی بیٹی کو بھیٹ تھوڑی چڑھا سکتے ہیں. آپ کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے, کوئی نان نفقہ کوئی ذمہ داری نہیں, اور آپ نے لڑکی والوں کو الو بنا کے لے آئے, آپ اس کا خرچہ پانی نہیں دے رہے. سسر آپ کا پوچھ رہا ہے کم بخت میری بیٹی کا خرچہ تو اٹھا, کہ خرچہ تو نہیں ہے تو شادی کیوں کی؟ گناہ میں پڑنے کا خطرہ تھا مجھے خطرہ یہ تھا کہ کسی گناہ میں مبتلا, وہ کہے گا تو تبلیغ میں وقت لگا لیتا کچھ اور. ہماری بیٹی کو کیوں, اس کا مستقبل تو نے کیوں بھیٹ چڑھا دیا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, نہیں آ رہی سمجھ. اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. تو وہ جو میرا بیان تھا نا میں اسی پہ قائم ہوں. تو ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں ہاں ماں باپ ظلم یہ کر رہے ہوتے ہیں, بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, بھائی 4 سال لگیں گے اس کی تعلیم, اس وقت تک یہ بیچارہ بڈھا ہو جائے گا, ہاؤس جاب بھی ہے, پھر اس کے بعد اس کو اسپیشلائزیشن ہے, BCO, وہ تو 35-36 سال میں جا کے کیا ضرورت ہے اس تکلف کی یار. یہ تو انگریز کرتے ہیں پھر 50-50 سال میں جب فیوچر ان کا مستقبل ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, اب جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو منہ میں چبانے کے دانت ہی نہیں ہے. تو اولاد میں جو ذمہ دار یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو یا کما کے لا رہا ہو, پھر باپ کو چاہیے اس کی شادی کرے, وہ پھر اللہ پہ توکل کرے, اللہ پہ اعتماد کرے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے شادی کر دی اس کی اپنے خرچے پہ کی. کوئی بات نہیں یار, میرا بچہ ہے برائی سے بچے گا, پڑھائی کو فوکس کرے گا, آج نہیں 6-8 سال کے بعد کمائی لے گا نا, تو جہاں اتنا کھلایا اور کھلا لو, ایک بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی. اس میں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں, پھر مجھے بہت برا لگتا ہے. یہ کنجوسی اچھی نہیں لگتی. ہم نے رکشے ٹیکسی والوں کو دیکھا اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, وہ توکل کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈیفنس کے لفٹن والے 1000 گز والے کمبخت توکل نہیں کر رہے ہوتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ 1000 گز کے بنگلے افراد سے خالی, نہ بیٹے نہ پوتے نہ بہویں, کچھ بھی نہیں, کیونکہ بڈھوں کی تو شادی کر رہے ہوتے ہیں. جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو خود مرنے کے قریب ہوتے ہیں, پھر پوتا آتا ہے دنیا میں. ان کا کیا فائدہ ایسے دادے کا جو 70 سال کی عمر میں ایک پوتا دیکھے. ہم تو دیکھو ابھی آپ کے سامنے جوان ہیں اور اپنے نواسوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچوں کی رونقیں الگ ہیں, نواسوں کی مجھے نانا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں مزہ آتا ہے. دادا کی ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے, ورنہ دادا کہہ رہے ہوتے اور زیادہ مزہ آتا. یہی تو ہے یار, آدمی جوانی میں جو ہے ابھی جو پراٹھے کھانے کی عمر ہے اس میں انسان جو ہے بچوں کی خوشیوں کو انجوائے کرے. تو جلدی سے میں مضمون سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب. تو ایک بات ہمیں پتہ چلی, اسباب اختیار بہرحال کرنے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں سیلابوں سے تباہی آ رہی ہے, تو تباہیوں سے بچنے کے ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ اسباب نہیں ہے بلکہ ڈبونے کے پورے اسباب ہیں. یہ تو اللہ نے شاید ہمارے دین کی وجہ سے تھوڑا سا بچا لیا ہو, ورنہ ہمارے پاس تو بارش کے 4 چھینٹوں کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو وہ جو ولاگر کمپیئر کر رہا ہے نا, وہاں کی یورپ کی ویڈیو بنا کے اور یہاں کی ویڈیو بنا کے کمپیئر کر رہا ہے, دیکھو وہ کرسچن ہے اور وہ غیر مسلم ہے, ان کے یہاں کوئی تباہی نہیں ہوتی, اور یہ مسلمان ہے, اسلامی ملک ہے, تباہیاں ہی تباہیاں. اور اس سے وہ اسلام کو اصل میں وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اسلام غلط گویا مذہب ہے. تو بھائی اسلام تو نبی نے تو بڑا بہترین پرنسپل ایک بیان کیا ہے, اجملوا فی الطلب, اسباب اختیار کرو. تو پانی, وہ کتنا ہمارے پاس ایک عظیم اسکالر ہیں جن کا یہ ہے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, یہی ہے نا, یہ کچھ اور ملفوظ ہے. ہمارے پاس تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں پہلے بتا کے چلے نہیں گئے, ابھی ہیں وہ, اور جائیں گے بھی نہیں, اللہ لمبی عمر دے. تو میرے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے نا. تو
انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا چند سال پہلے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, اور بارش جب زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, اور یہ سائنس سے ثابت شدہ ایک فیکٹ ہے. تو اس فیکٹ کے حساب سے جب بارش سندھ میں سیلاب آیا, اس کے بعد ہمیں سنبھل جانا چاہیے تھا ہمارے حکمرانوں کو. بھائی ایک دفعہ اتنی تباہی ہوئی ہے, لوگ کیسے گڑ گڑا رہے تھے کہ اللہ بچا لے, اللہ بچا لے. اللہ نے نہیں بچایا. اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو تم نے مسلط کیا ہوا ہے نا اپنے اوپر, ان کو اب تو دباؤ ڈالو, اب تو باہر نکلو. ان کو بولو بھائی ایک دفعہ سندھ سیلاب میں ڈوب گیا, اب تو ڈیم بناؤ, اب تو اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کرو. کوئی سندھ میں دھرنا ہوا اس کے بعد ہے بھائی؟ 2-2.5 سال پرانی بات ہے نا. میں تو خود گیا تھا اس سیلاب میں مدد کے لیے. کتنی تباہی ہوئی. کیا قوم سڑکوں پہ نکلی؟ کیا قوم نے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالا کہ اگر دوبارہ ایسا سیلاب آیا نا تمہاری بوٹیاں نوچ کے کھائیں گے؟ کوئی نکلی قوم؟ چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کچھ بھی نہیں. دوبارہ سندھ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں. کراچی میں سیلاب آتا ہے اور گاڑیاں الٹی بہتی ہیں, بیڑا غرق ہو جاتا ہے کراچی میں جب بارشیں ہوتی ہیں. تو کراچی کی عوام نکلی روڈوں پہ, حکمرانوں کے باہر جا کے دھرنے مارے کہ دوبارہ اگر کراچی میں بارش ہوئی اور سسٹم حکومت نے نہ کیا تو ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم تمہاری. کوئی ہوا ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں, بولتے کیوں نہیں؟ تو بھائی تہجد پڑھتے رہو, آپ صبح و شام کی تسبیحات پابندی سے پڑھو, آپ بغلے مغلے بھی پابندی سے صاف کیا کرو, نیٹ کلین رہا کرو. جب بارش آئے گی تو تباہی آئے گی, ہمارا مقدر ہے. اور یاد رکھو اللہ کا اصول ہے, فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی, نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی. نشیبی جگہ پہ پانی کھڑا ہوگا. کوئی تہجد گزار اگر نشیبی جگہ پہ جا کے گھر بنا لے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, یہاں پانی نہیں آئے گا, تو پانی نشیبی جگہ پہ جائے گا. شرابی اگر پہاڑی پہ گھر بنائے گا وہ بچ جائے گا, جو نیچے گھر بنائے گا وہ ڈوب جائے گا. یہ اسلام کا غلط استعمال کر رہا ہے. بھائی اللہ نے کہا اسباب اختیار کرو, تو آپ نیچے گھر کیوں بنا رہے ہو؟ بارش آئے گی تو ڈوبو گے آپ. تو یہ جو ہمارے ہاں تباہیاں آ رہی ہیں نا, یہ اسلام پہ ادھورا عمل کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. ہم نے اسلام کے عبادت والے پہلو کو تو لیا ہے, اور جو ہمیں اسلام نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اس پہلو کو ہم نے نہیں لیا. ایک بات یہ میں ایک مثال دیتا ہوں. میں جو یہ 4 شادیاں چیختا چلاتا رہتا ہوں نا, میری بڑی بحثیں ہوتی تھی. علماء کہتے تھے آج کل لوگوں کے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, غربت, مہنگائی وغیرہ وغیرہ. میں ان سے ایک بات کہتا تھا, اگر اللہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دینا تو پھر یہ بات معقول ہے. لڑکیاں تو اسی حساب سے پیدا ہو رہی ہیں جیسے پہلے پیدا ہوتی تھی. تو ان لڑکیوں کو ٹھکانے تو لگانا ہے نا. یا تو ہے نا ہم مصروف بہت ہیں, غربت مہنگائی بہت ہے, تو خواتین کا گروتھ ریشو اللہ کم کر دے کہ آج مردوں کے پاس شادیوں کے ٹائم نہیں ہے تو لڑکیاں کم پیدا کرو. بھائی فطرت متاثر نہیں ہوتی ان سب باتوں سے. لڑکیاں کا ریشو اسی حساب سے پیدا ہوں گی جیسے ہمیشہ پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں, اور اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں. تو اگر مرد کسی بھی وجہ سے زیادہ شادیاں چھوڑ دیں تو اللہ اگر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے. اللہ تو کم نہیں کر رہا بلکہ ان کا گروتھ ریشو تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. رپورٹ ہی ہے, اور قرب قیامت میں تو بہت عورتیں ہوں گی. تو اس کا مطلب کوئی اور حل تلاش کرو, آپ نکاح سے باز نہیں آ سکتے. آپ ایک آدمی غریب ہے, اس کے پاس پہاڑی پہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ نالے کے اندر گھر بناتا ہے, وہ جگہ سستی مل رہی ہے. لوگ اس کو آ کے کہیں گے کہ یار جب بارش آئی نا تیرا یہ سارا مکان بہ جائے گا. وہ کہیں گے غریب آدمی اوپر بنا نہیں سکتا, مجبوراً نیچے بنا رہا ہوں. تو مان لو گے آپ اس کی دلیل؟ آپ بولو گے بھائی روڈ پہ سو جا, فٹ پاتھ پہ سو جا. غربت کا بہانہ بنا کے نالے کے اندر گھر بنانے کی تجھے اجازت نہیں ہے. فطرت سے کوئی جو بھی لڑے گا, یاد رکھو جیتے گی کون؟ بولو فطرت. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں لیکن آج کے بیان کے مناسبت سے وہ مثال آنا ضروری ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی ایک دیوار پہ چل رہا ہے, فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے, پتلی سی دیوار ہے, نیچے آگ جل رہی ہے. ٹک ٹاکر یہ حرکتیں کرتے ہیں اور بہت سے الحمدللہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ایسی حرکتوں میں. پہلے بہت ہوتے تھے تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے کیمرے سے نہیں یوں بنا رہے, گھس گئے کسی ٹرک میں, اس کے بعد پتہ نہیں, اللہ مغفرت فرمائے بہرحال ایمان پہ جس کی بھی موت ہوئی ہے, لیکن خودکشی تو ہو گئی نا ایک طرح کی. اب آپ کو ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کا شوق تھا, دیوار پہ چلنے کی کوئی خاص ٹریننگ بھی نہیں تھی آپ کی, پتلی سی دیوار تھی, نیچے آگ جل رہی ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کراس کرنی ہے. آپ کو پتا اگر میں نے یہ اتنی پتلی سی دیوار جس میں نیچے آگ لگ رہی ہے, اگر میں کراس کر لوں گا تو بہادری یعنی قائم ہو جائے گی اور میرے جو سبسکرائبر ہیں ٹھکاک سے 1 ملین ہو جائیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کم وقت, یا تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو پہلے کسی پتلی دیوار پہ چلنے کی پریکٹس تو کر لے. ایک دم تجربہ کی بھیڑ کیوں چڑھا رہے؟ نہیں مان رہے. مفتی صاحب آئے, مولانا صاحب آئے, انہوں نے کہا اگر گر گیا خودکشی کا گناہ ہوگا, حرام موت مرے گا. سب مسلکوں کے مفتیوں نے سمجھا دیا, گرین چینل والوں نے الگ, وائٹ چینل والوں نے, تاکہ حجت تمام ہو جائے نا. اور جو یہ کہتے ہیں ہمارا سرے سے کوئی مسلک ہی نہیں ہے,
حالانکہ ان کا بھی ایک مسلک ہے بھائی, اس نے بھی سمجھا دیا, ہر طرح سے سمجھا دیا بھائی, گیا اکارڈنگ ٹو اسلام تو اس آگ میں گرتے ہی کہاں جائے گا؟ جہنم میں, جہنم میں جائے گا, کیوں؟ خودکشی کا گناہ ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں, اب چلنے لگا, دیوار بہت اونچی تھی, دیوار بہت اونچی, چلتے چلتے پاؤں گرا, اب نیچے آنا شروع. اب اس کو خیال آیا کہ میں نے علماء کی بات نہیں مانی, جہنم میں جاؤں گا تو میں توبہ کر لیتا ہوں. بیچ میں اتنا ٹائم تھا کہ اس کو توبہ کا موقع, تبھی میں نے دیوار اونچی کی ہے اسی وجہ سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جتنی بھی اونچی دیوار ہو اتنا کہاں ٹائم ملے گا, تھوڑی اور اونچی کر لو, کیا جا رہا ہے بھائی؟ مثال ہی ہے نا. لوگ نا اس پہ بھی فرضی مثالیں دے کے قرآن سنت سننے کے لیے آئے, ہم فرضی مثالوں کے لیے نہیں آئے بھائی. مثال ہی ہوتی ہے, یہ قرآن و سنت سمجھانے کے لیے ہی ہوتی ہے. تو دیوار تھوڑی سی کیا کر لو اور اونچی, اتنی اونچی کر لو کہ راستے میں اس کو خیال آ گیا اور توبہ کر لی اس نے. اب اس نے گڑ گڑا کہ اللہ کے نیچے آ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے, اے اللہ معاف کر دے, میں نے گناہ کیا, کسی عالم کی بات نہیں مانی, اب مجھے پتا ہے میں مروں گا, خودکشی ہوگی, میں گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے. اور توبہ کی تینوں ارکان پورے کیے اس نے. توبہ کے 3 ارکان ہیں, پچھلے پر ندامت کہ کاش ایسا نہ کرتا, اس وقت چھوڑ دے اس عمل کو, اور یہ نیت کرے اگر اب موقع ملا تو نہیں, اور آئندہ کا عزم کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا, اور دل سے ندامت ہوئی, گناہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. گناہ کیا ہو جائے گا؟ بولو نا, معاف. لیکن آپ کا کیا خیال ہے, یہ عمل ریورس ہو جائے گا کہ اب نیچے جانے کے بجائے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کیا تو اللہ کہے فرشتوں سے اب ریورس کر دے واپس اس کو, اپنی غلطی پہ اس کو ندامت ہو گئی ہے واپس. اب وہ کہہ رہے اللہ, فرشتے نے آ کے بتایا تیرا گناہ معاف, دل میں تسلی ہو گئی. وہ کہہ رہے اللہ معاف ہوا تو واپس بھیجنا, واپس بھیجنا. اللہ بھیجے گا واپس. کوئی کروڑوں میں کوئی ایک کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایسا نہیں ہو, نیچے جائے. اسی کو مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے, شریعت معاف کر دیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. شریعت کے خلاف چلو گے تلافی ہو سکتی ہے, فطرت کے خلاف چلو گے تلافی کا دروازہ بند. ہم شریعت کے خلاف تو چلتے ہی ہیں مسلمان, فطرت کے خلاف بھی چلتے ہیں. فطرت کے خلاف جو چلے گا اس کی کبھی تلافی نہیں ہوگی, چاہے کتنا نیک ہو. اب یہ اتنا نیک بن گیا, ایسا ایمان کے آخری اسٹیج پہ پہنچ گئی. اس نے کہا اللہ جیسے ہی اب تو مجھے بچا لے, میں بچتے ہی تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلوں گا میں, اور اندرون ملک بیرون ملک, اندرونی گشت بیرونی گشت, سارے گشتوں کا اپنی ڈائری میں نام لکھوا رہا ہے, خود بخود ہی, خود ہی کہہ رہا ہے ہاں بھائی بتا کتنے سال کے لیے, 1 سال, سب کچھ ہو جائے گا. اور اللہ اجر بھی لکھ دے گا, 4 مہینے لگانے کا اجر بھی لکھے گا نیت کی وجہ سے. آگ سے نہیں بچے گا, نیچے گرے گا, چیخیں نکلیں گی, اور تکا کباب بن کے جب آگ بجھے گی تو جو اس کی حالت ہو. اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی, شریعت معاف کر دیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. اب سمجھ میں آیا 1 سال کا بچانا کیوں ضروری ہے؟ جاب لیس ہو سکتے ہو بھائی, کوئی مسائل ہو سکتے ہیں, تو اگر آپ نے نہیں کیا, پہلے سے انتظام نہیں کیا تو نہیں کا مطلب جب پیسے نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے پیسے. ایسا نہیں ہوگا اوپر سے غیب سے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں گے, یا لوگ آپ کو ہدیے دے دے کے جانا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے, وہ توکل جس میں انسان دوسروں کے, دیکھو قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. عرب لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں, تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے. اب کوئی پہلے حج کے سفر 6 8 10 مہینے کے ہوتے تھے, سال کے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی ہم اللہ کے مہمان ہیں نا, تو کھلانے والا کون ہے؟ بولو نا اللہ. پلانے والا کون ہے؟ اللہ. تو ہم جب اللہ کے مہمان ہیں تو عقلی دلائل بھی کہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ تو کیا ٹفن ساتھ لے کے جاتے ہو؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے وہاں تمہیں کوفتے کھلانے کے لیے نہیں بلایا, اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا ہے. عام مہمان تو تمہیں بلاتا ہی کھلانے کے لیے ہے نا, وہاں ٹفن لے کے جانا بے اکرامی ہے. یہاں تمہیں مہمان ہو, لیکن کس بات کے مہمان ہو؟ اللہ تمہیں پکوڑے سموسے کھلانے کے لیے تھوڑی بلا رہے وہاں پہ, اللہ کہہ رہے حج کے لیے میرے گھر کا طواف کرو. لیکن وہ اپنی لاجک بنائی بھی تھی انہوں نے کہ جی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اس موقع پہ بھی اگر اللہ پہ ہم اعتماد اور توکل نہ کریں تو پھر کیا مطلب ہوا؟ تو جو پیسے لے کے جاتا, ٹفن لے کے جاتا, بہت برا سمجھا جاتا, بے اس کو دیکھ اللہ پہ توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو جب اسلام دنیا میں, اچھا پھر کرتے کیا تھے؟ کچھ تو ہے ہی نہیں. پھر کبھی اس کی جیب پہ نظر رکھ رہے ہیں, شاید یہ حاجی جیب سے کچھ نکالے گا تو شاید 2-4 کھجوریں مجھے بھی دے دے. اگر کسی کو دے دی نا تو کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی؟ دیکھا اللہ پہ توکل کا نتیجہ, دیکھا غیب سے کھجوریں آئی ہیں, غیب سے. صحیح ہے نا؟ تو جس کو آ جاتی تھی, عرب میں سخاوت تو تھی, وہ تو کہتا اللہ پہ توکل, اور جس کو نہیں آتی وہ کہتا ہوگا اللہ پہ توکل کامل نہیں ہے. پھر وہ وہاں جا کے بھیک مانگتا تھا کہ بھائی صاحب کو 50 روپے مل جائیں گے, 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا, طواف ہی نہیں ہو رہا بھائی صاحب. پھر دوسروں کی جیبوں پہ نظر, خوش آمدیں, یہ سب چیزیں.
تو قرآن کے الفاظ کتنے خاندانی ہیں. جب اسلام آیا، حج کا حکم آیا، اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، حج پہ جاتے وقت زادِ راہ لیا کرو. آنے جانے کا پورا انتظام حضرات فقہا نے کیسا ایکسپلین کیا. فرمایا حج پہ جانے کے لیے ضروری ہے آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، اور اس دوران گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، گھر والوں کو کہاں سے کھلائے گا، اس کا بھی خرچہ ارینج کر کے جائے گا. یہ اگر نہیں کر سکتا تو اس پہ حج فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حج پہ جانا جائز نہیں ہے. 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے، 1 سال کے لیے جا رہا ہے، پیچھے گھر والوں کو کیا دے کے جا رہا ہے؟ ان کو بھی سکھایا ہوا میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، تو نہ ان کا بھی انتظام کر کے جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہاں. اب مادہ پرست میں اور پھر مسلمان میں کیا فرق ہو گیا؟ مادہ پرست بھی اسباب اختیار کرتا ہے، مسلمان بھی اسباب اختیار کرتا ہے، تو پھر توکل کہاں گیا؟ توکل کا مطلب کیا ہوا؟ تو وہ حدیث میں ہے اجملو، اعتدال. اسباب میں کیا کرنا ہے؟ اعتدال. وتوکلوا علیہ، اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ تبھی میں کہتا ہوں 1 سال کا جمع کرو، حالانکہ امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سال میں بھی جاب نہ ملے. کیا خیال ہے بھائی؟ امکان ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا آپ لوگ کو کچھ سمجھ. ایسے ڈھیلے بالکل پتہ نہیں، جیسے کیا نیند نہیں ہوتی یا کوئی نیمبو پانی پی کے آیا کرو. جو میں نے طریقہ بتایا نا، 1 گھنٹہ لیمن کو پانی میں ڈال کے رکھو اور تھوڑا شہد ملاؤ، بیان میں آنے سے پہلے وہ پی جایا کرو اپنے خرچے پہ. تو دیکھو ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ. اچھا خیر، تو دوسری چیز کیا سکھائی؟ اعتدال، بیلنس. ہوس نہیں کرنی، ہوس نہیں. ایک آدمی جو کماتا ہی نہیں ہے اور ایک آدمی کمانے پہ آیا تو گدھا بنا ہوا ہے، نائٹ ڈیوٹی، دن میں بھی جا رہا ہے، نہ بچوں کو ٹائم، نہ صحت کو ٹائم. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں ہوتے تھے، وہ بتاتے تھے اسٹاک ایکسچینج میں جو بروکر ایجنٹ تھے نا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ان کو. کروڑوں روپے کے بزنس ہو رہے ہیں ہر وقت. کہہ رہے سوتے ان کی کمپلین آتی تھی راتوں کو خواب میں، کروڑوں روپے کا شیئر ادھر کر دو، اتنے روپے کا شیئر ادھر کر دو، اتنے اس کو، یہ کمپنی بیٹھ رہی ہے، یہ کمپنی اٹھ رہی ہے. سوتے ہوئے میں چیخ مار کے جاگ جاتے تھے ہر وقت. کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا ہوا ہے، اسٹرگل اینڈ ہارڈ ورکنگ. بڑے نامور لوگوں کے نام آتے ہیں، وہ اتنے عظیم لوگ محنت سے ہی بنے ہیں بھائی. او بھائی یہ گدھا پن ہے، یہ ہوس ہے، کیڑے کھائیں گے بھائی. اتنا کما کے کیا کرو گے کہ اپنا سکون برباد کر دو؟ حرام کی طرف مت جاؤ. اعتدال سے، ایکسرسائز کا ٹائم بھی ہو، بچوں کے لیے ٹائم بھی ہو، اور کھیل کود کا ٹائم بھی ہو. دوسری شادی بھی، استغفر اللہ، خواتین بہت غصے ہو جاتی ہے، پہلی شادی بھی کرنی ہے، اس کے لیے رشتہ بھی تلاش کرنا ہے. ہمارے کچھ دوست ایسے ہر وقت کتابوں میں مشغول ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ہر وقت کتاب لے کے بیٹھے. ان کو شوق ہے 4 شادیوں کا. ایک تو ہو گئی ان کی. ایک دن مجھے کہتے ہیں یار تمہیں پتہ نہیں کیسے رشتے مل گئے، ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا جب سے میں نے دیکھا آپ یہ ٹیڑھی کمر کر کے نا کتاب سارا دن تو یہ ہے، اور میں نے کہا اور لیٹتے جا رہے ہو جیسے عمر. میں نے کہا یہ تھوڑی کہ لوگ آپ کو کتاب دیکھ کے آئیں گے کہ جی خود آپ کی پیشکش کریں گے، تو ڈھیڑ بننا پڑتا ہے، تو چلو پھرو ہلو چلو تو، اور ٹینشن میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہو ہی نہیں رہے. کام کیے بغیر کیسے ہوگا بھائی؟ تو حدیث میں کیسی پیاری بات، اجملوا فی الطلب، اعتدال. تبھی میں نے کہا 1 سال بس، ورنہ زیادہ کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لو ہندوؤں کے سونے کے مٹکے نکلتے ہیں نا، 100 سال کا جمع کیا ہوتا ہے انہوں نے گولڈ، پھر زمین میں دفن کر دیتے ہیں. آج بھی نکلتے ہیں یہ ہندو. مسلمانوں کے ایسا کوئی مٹکا نہیں نکلتا، ہندوؤں کے بہت سارے نکلتے ہیں. مسلمان کیا کرتے تھے؟ ابے زندگی اتنی رہ گئی ہے، کھاؤ پیو، کچھ بچوں کے لیے بنانا ہے بناؤ، مر جاؤ یار، بس ختم. اللہ ان کو کھلائے گا، کچھ جمع کر لو، کچھ اللہ پہ توکل. اب توکل ختم ہو گیا، پھر بے اعتدالی. سونا، اب آپ نے 1 سال کا جمع کر دیا سونا، نہیں آپ جمع کرتے جا رہے مٹکے بھر کے، پھر ہر وقت فکر کہ یار یہ آپ بڈھے ہو گئے، پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور مر جاتے ہیں، وہ استعمال نہیں ہوتا. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے کے ڈالے جا رہے ہیں. بس کرے یار، کوئی لمٹ تو بنانا ہے یار، تو بیٹھ کے نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بے اعتدالی ہے. یہ کیا ہے؟ تو نہ ایسا توکل کرنا ہے کہ جمع ہی نہیں کرنا، نہ ایسا بے اعتدالی کہ جمع کر کے گنتے رہنا ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہوتا ہے، وہ 1 دن کا بھی نہیں رکھتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن علماء کہتے ہیں اس زمانے میں یہ توکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ازواج میں بھی بہت زیادہ توکل تھا. وہ پھر ایک یوں سمجھیں کہ ایک استثنائی صورت ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ایک استثنائی صورت ہے. کچھ چیزیں پیغمبر کے ساتھ خاص تھیں، یا بعض اعلیٰ درجے کے صحابہ جو بہت اونچا ایمان تھا ان کے ساتھ خاص تھی. تو وہ شریعت کا اصول نہیں ہے. میں تو مفتی ہوں نا، تو میرا کام ہے اصول بیان کرنا.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصول یہی ہے بھائی، جمع اتنا کرنا ہے جمع. اچھا اب میں اس اشکال کا جواب دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں پھر مفتی صاحب ذاتی مکان کے خلاف کیوں ہیں؟ میں ذاتی مکان کے خلاف ان کمبختوں کے لیے ہوں، استغفر اللہ، برا بلا کہہ رہا ہوں میں ان کمبختوں کو، کہ جن کمبختوں سے کرایہ نکلتا نہیں ہے مہینے کا. میرا جب بیان کیا نا کہ ذاتی مکان کی ہوس نہ کیا کرو، فکر نہ کیا کرو، تو لوگوں نے اس پہ کہا بھائی ذاتی مکان تو ذاتی ہوتا ہے، کرائے کے مکان سے کبھی بھی نکال دیتے ہیں. تو اس پہ میں نے کیا کہا، کئی بار بتا چکا ہوں، بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے نا، کھانا پینا اور یہ سب چیزوں سے بچ رہا ہے تو ذاتی بنا لو، ورنہ ذاتی مکان مہنگا بہت ہوتا ہے. تو متوسط درجے کی آمدن والے آدمی اگر ذاتی مکان بنانے کی فکر میں لگے گا نا، تو یہ نہیں کہ ایک سال تک کا اسٹور، کئی سالوں کی آمدن اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ چلنا پڑے گا، اور پھر 60-70 سال کی عمر میں جا کے ذاتی گھر بنائے گا، تو زندگی برباد کر دی کہ نہیں کر دی؟ تو اس لیے وہاں تو صحیح حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیا مطلب؟ یہ نہیں فرمایا کہ حرام ہے تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا، نہ، بدترین چیز. حدیث کے بدترین کا ایک مطلب ہوتا ہے، یہ وہ والا بدترین نہیں ہے جو اردو میں. اس کی مثال دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء اولها. مردوں کی بدترین صف نماز میں آخری ہے اور عورتوں کی بدترین صف نماز میں پہلی ہے. اب یہاں بدترین کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ آخری صف میں آئے، دیر سے آئے، آپ نے کہا یہ تو سب سے بدترین صف ہے، تو اس صف میں تو کھڑے نہیں ہونا چاہیے، میں گھر جا رہا ہوں. نہ، بدترین کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اینڈنگ والی، یعنی باقیوں کے مقابلے میں آنا تو ہے، لیکن یہ وہ شخص آخری صف میں آئے جو مجبور ہو. بہرحال نہ ہونے سے بہتر کیا ہے، بلکہ ضروری ہے، جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو اصل میں پہلی صف ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے نہیں ہوا تو پھر سب سے آخر میں کون سی ہے؟ آخری صف ہے. وہ آنا تو پھر بھی پڑے گا. تو حدیث میں جو آتا ہے صحیح حدیث ہے، بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. کیا مطلب؟ یہ سب سے لاسٹ میں رکھو. یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے، جن کی توندیں کیا ہیں؟ بھری ہوئی ہیں. بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی نکل گئی، کھا پی بھی لیا، پراٹھے بھی پھوڑ دیے، انڈے بھی، دیسی گھی بھی، مچھلی بھی، بادام بھی، پستے بھی، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں، پھر بھی پیسہ بچ رہا ہوتا ہے. پھر ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے بہتر کیا ہے؟ گھر بنا لو یار، ذاتی گھر بنا لو، اچھی بات ہے، انجوائے کرو لائف. اب ایک آدمی نے میرے بیان پہ کہا یہ ذاتی گھر کے خلاف ہے، مفتی صاحب کرائے کی گھر پہ رہو نا، پتہ چلے کرایہ ادا کرنا کتنا مشکل ہے. مجھے فون کیا، میں نے کہا کرایہ تیرے سے ادا ہو نہیں رہا ہے اور تو گھر بنائے گا ذاتی. بھائی ایک دم اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے، کہہ رہے یار بات تو صحیح ہے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. کرایہ تیرے سے نکل نہیں رہا اور اب تو ذاتی گھر کی فکر کرے گا تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ حاصل ہوگا؟ بنا لے گا گھر، یہ بنا لیتے ہیں لوگ جوڑ کے، لیکن زندگی کو جو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے وہ تو میرے بھائی 40-50 سال تک ہے. اس کے بعد تو آڑے ترشے ہونا شروع ہو جاؤ گے. جو زندگی انجوائے کرنے کا ٹائم تھا وہ سارا دیواروں، اینٹوں اور سریے میں تھوپ دیا، اور اب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں. تو گھر بنا لیا اور بڑے خوش ہیں، ماشاءاللہ میں نے کیا کر لیا؟ گھر بنا لیا. تو مالداروں کا کام ہے، پیسہ اللہ دے دے تو بنا لو، نہیں تو کرائے پہ انجوائے کرو، دوسروں کی حماقت کا فائدہ اٹھایا کرو. جس نے کروڑوں روپے دیواروں اینٹوں پہ لگائے نا، اس کو تھوڑا سا کرایہ دے کے اس کے گھر میں رہا کرو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو میں تو خود ابھی بھی اب تک میں کرائے پہ ہی رہ رہا ہوں، تو میں تو کہتا ہوں کس طرح بیچاروں نے پیسہ بنا کے گھر بنایا یار، اور ہم کرایہ دے کے اس میں رہ رہے. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کرایے کے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، دوسرے گھر میں چلے جانا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. کرایہ دینے کی طاقت ہونی چاہیے، دوسرے گھر میں چلے جانا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کرایہ دار مالک مکان کی ٹینشنیں بہت ہوتی ہیں. مالک مکان کی ٹینشنیں کم ہے، کرایہ داروں کی ٹینشنیں زیادہ ہیں. میں نے ارادہ کیا میں اگر اپنا گھر بناؤں گا کبھی بھی کرایہ دار کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں دوں، کیونکہ میں بیوقوف تھوڑی ہوں. بیڑا غرق کر کے چلا جاتا ہے وہ. ایماندار کرایہ دار ملتا کہاں ہے آپ کو؟ کرایہ دار تو اس کے گھر کو اس کا گھر سمجھ کے استعمال کرتا ہے، ایسی کی تیسی کرتے ہیں. اپنے گھر میں بڑی مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ لکیر نہ کھینچ دو، اس پہ بچے کا دیوار پہ بدوس. کرایہ دار کے گھر کو تو جن بھوت بنا کے لوگ نکلتے ہیں، اور کلر کے پیسے بھی اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. نل کا ٹوٹ گیا تو سیدھا کرے گا اس کو. انجوائے کرو میرے بھائی. اور ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم نے گھر بنانا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت پیسہ ہے تو بناؤ بچوں کے لیے بھی. تو اس میں اب لوگ کہتے ہیں نہیں بچے رول جائیں گے. بچہ 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوا ہے، یہاں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. اگر آپ کی زیادہ گنجائش نہیں ہے تو بچوں کی فکر مت کرو. مجھے یاد ہے 10-15 سال پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا، میری محدود آمدن تھی، میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گھر بناؤں گا. تو کسی نے کہا آپ کے اتنے بچے ہیں وہ تو رول جائیں گے. میں نے کہا دیکھو میرے باپ نے بڑی محنت کر کے میرے لیے گھر بنایا تھا، ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت کی اور ذاتی گھر بنایا کہ بچوں کے کام آئے گا. میں نے کہا انہوں نے اس لیے بنایا تھا
کہ میرے بچوں کو ٹینشن نہ ہو. اب اگر میں اپنے بچے ہوتے ہی ٹینشن لینا شروع کر دوں تو میرے باپ نے جو پیسہ خرچ کیا اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. انہوں نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ بچے کو ٹینشن نہ ہو, اور بچہ اپنے بچوں کی ٹینشن لے رہا ہے. پھر میرے بچے اس گھر میں انجوائے کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی ٹینشن میں گھر کا سوچیں گے 20-30 سال, تو یہ سکون میں کون آئے گا؟ تو میں نے کہا میں اپنے بچوں کے بجائے اپنے باپ کے بچے کا سوچتا ہوں. بہت گہری بات ہے, بہت گہری بات. میں نے کہا میں اپنے بچوں کا اس لیے نہیں سوچ رہا کہ میں اپنے بچوں کا سوچوں گا, اس کا مطلب میں اپنے باپ کے بچوں کو بھول گیا ہوں. یعنی میں خود اپنے, ارے میرے باپ نے تو اس لیے ٹینشن اٹھائی نا کہ میں ٹینشن فری ہوں, اور ابا کے مرتے ہی میں اپنی اولاد کی ٹینشن لینا شروع کر دوں تو ٹینشن فری کہاں سے ہوا میں؟ تو میرے ابا کا پیسہ تو برباد ہو گیا. تو میں نے کہا میں بچوں کی ٹینشن اس لیے نہیں لیتا کہ میں اگر بچوں کی ٹینشن لوں گا تو میرے ابا کے بچے کو ٹینشن ہوگی, تو ابا کا پیسہ کیا ہوگا؟ ضائع. اس لیے میں ٹینشن, پیسہ دیا تو بناؤ بھائی. تو اب کھوپڑی یعنی بات سمجھ میں آئی ہے اب اچھی طریقے سے کہ توکل کا مطلب کیا ہے, اور یہ ذاتی گھر بنانے کے میں خلاف کیوں ہوں. پیسہ دیا تو بناؤ, لیکن نارمل لوگوں, متوسط لوگوں کے پاس کم از کم کراچی میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا. وہ ساری زندگی عذاب میں لگا دیتے ہیں اور قحط میں رہتے ہیں, پھر جا کے 50-60 سال میں جب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, گھر بنا کے خوش ہوتے ہیں, تھوڑی دیر میں جنازہ اٹھتا ہے, بچے وہ گھر کے ٹکڑے بخیے کر کے پھر اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں. تو آخری جو قیامت والا انسان پیدا ہوگا شاید وہ ٹینشن سے بچا ہوا ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہوگی, سنتوں کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا. آج جو میں بیان لے کے چلا تھا نا, تھوڑا سا اس ٹاپک پہ آ جاتا ہوں تاکہ جب دوبارہ بیان ہو تو کنٹینیو وہیں سے شروع کروں. میں بیان میرا اس پہ شروع ہوا تھا کہ آپ جس کے ذمہ کوئی کام لگائیں نا, تو وہ کام اگر پورا کر کے دے گا تو آپ اس کو اجرت دیں گے. وہ کام نہ کرے اور ایموشنل ہو جائے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے تو آپ اس کو اجرت نہیں دیتے. تو ہمارے ہاں دین کا تصور یہ ہے کہ جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ کام تو کرنا نہیں ہے. سورہ معارج میں جو اللہ نے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں, معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, بے حیائی سے بچتے ہیں, ان چیزوں پہ اجر ملے گا. اب یہ چیزیں ہیں نہیں, رسومات آ گئی ہیں, محرم کی الگ رسومات ہیں, سفر کی الگ رسمیں ہیں, ربیع الاول کی الگ رسمیں. تو ایموشنل ہو رہے ہیں ہم کہ نبی کی محبت میں, اہل بیت کی محبت میں, یہ تو اس سے ہم پہ تو اثر پڑتا ہے, ایک دوسرے کو ہم متاثر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی بیس پہ اللہ نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا, اللہ اصول ضابطے کو چینج نہیں کرے گا. اللہ کہے گا الحمد سے لے کے والناس تک جو اہل ایمان کی صفات میں نے بیان کی تھی ان کو تم نے فوکس کیا نہیں, دائیں بائیں جو مرضی کرتے رہو تو اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے جو مرضی کرتے رہو. تو ہم لوگ بھی اللہ کو نا ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ مجھے نبی سے اتنی محبت ہے, دیکھ میں نے اتنی پتیاں لگا دی اور حلوے بھی بانٹ رہا ہوں اور کھلا بھی رہا ہوں, میں نبی کا عاشق, نبی سے محبت. اللہ کہے گا نماز 5 ٹائم پابندی سے پڑھی ہے, عقیدہ توحید کا تھا, صلہ رحمی کی, رشتہ داری جوڑی تو نے, اور معاہدوں کی پابندی کی, لوگوں کو تکلیف سے بچایا. نبی نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں. راستے آپ نے بند کر دیے, لوگوں کو تکلیف ہی تکلیف. تو اب آپ جتنا بھی ایموشنل ہو جائیں, اچھلے کودیں, یہ کرتے رہے بھائی, خوب سمجھ لو, خوب سمجھ لو, اللہ کو آپ متاثر نہیں کر سکتے. اللہ وہ صفات سے متاثر ہوتا ہے جو صحابہ کرام کی تھی, ایمانداری سے تجارت, 5 ٹائم نماز, جو اللہ کے بتایا ہوا ذکر ہے وہ ذکر, اللہ کا بتایا ہوا درود وہ پڑھے پابندی سے, اور معاہدوں کی پابندی کریں, لوگوں کو تکلیف سے بچائیں, انسانیت کے لیے خیر خواہ بنے. پتہ ہے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بھی آپ کی جو خطبہ ہے نا, آپ کی جو تقریر ہے وہ بھی بہت ہی نرم لہجے میں ہوتی تھی. کبھی کبھار آپ کی آواز اونچی ہوتی تھی اور آپ کا ہاتھ اس سے زیادہ اونچا نہیں جاتا تھا. اس طرح جب آپ کسی بات کو جوش سے بیان کرتے تو ایسے بس. آج ہماری تقریریں دیکھ لو, ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی, غصے میں جھاگ نکل رہا ہوتا ہے, وہ بھی ویسا, وہ ایسا, وہ ایسا. لوگ مسجدوں میں بجائے اخلاق سیکھنے کے بد اخلاقی سیکھ کے جاتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ کا دین جو ہے نا وہ اللہ نے بتا دیا یہ ہے, اس سے دائیں بائیں چلو گے تو تمہارا اپنا مسئلہ ہے. اپنے ضمیر کو مطمئن کرو گے. پھر کیسی کیسی گالیاں ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی جو ربی لوگ نہیں منا رہے سارے ابلیس ہو گئے یار. کسی مسلمان کو ابلیس کہنا, شیطان کہنا, یہ اللہ رسول کی تعلیمات ہیں. یہ ظرف ہونا چاہیے مسلمان کا. سب کو ابلیس کہتی ہے, جس کے گھر میں بتیاں نہیں ہیں وہ بھی ابلیس ہو گیا. پورا سعودی عرب ابلیس ہے, جو مکہ مدینہ ہے وہی ابلیس ہو گئے. کمال ہے یار. لوگ کہتے ہیں ابھی نجدیوں کی حکومت ہے, تو جب حکومت نہیں تھی تو کون سا مناتے تھے وہ؟ سعودی عرب میں تو کبھی بھی نہیں منایا جاتا. جب ترکوں کی حکومت تھی تو بھی ربیع الاول نہیں منایا جاتا تھا. یہ تو ہم لوگوں نے بنایا خود ہی, ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے ہم. ہمارا پاکستان کا اسلام محرم میں الگ ٹائپ کا, سفر میں الگ ٹائپ کا, اور ربیع الاول میں الگ ٹائپ کا.
تو میں تو یہاں بیٹھا رہا ربیع الاول میں نا 12 تاریخ کو، مجھے لڑکوں نے بتایا آپ کو پتہ ہی نہیں شہر میں کیا ہنگامہ آ رہی ہے. میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی کوئی ایسا ہی مزہ آ رہا ہے. لوگ بتا رہے ہیں ایسا لنگر منگر بھی چل رہے ہیں، یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. تبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں خشکے وہابی، خشکے وہابڑے خشکے، کوئی عشق مشق ہی نہیں ہے. یہ تو بھائی قیامت میں پتہ چلے گا کس کو کس سے اللہ کے نبی سے محبت ہے نہیں ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہم باعمل ہیں، ہمارے تو عیبوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ زیادہ عشق رسول آپ کے اندر زیادہ ہو تو، لیکن آپ کے کہنے سے اللہ آپ کو عاشق نہیں مان لے گا. آپ کے اپنے طریقے سے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقہ، اللہ کے ہاں ہمارا اخپل طریقہ نہیں چلے گا. اللہ نے جو بتا دیا صحابہ کو فالو کرو، تابعین کو فالو کرو، نبی کو فالو کرو ان کے طریقے پہ. تو بھائی انہوں نے کوئی ربیع الاول نہیں منایا، نہ انہوں نے محرم کے تعزیے نکالے، نہ چپ تعزیہ، ایک نیا تعزیہ آیا مارکیٹ میں چپ تعزیہ، نہ تلواروں والا تعزیہ، نہ چپ تعزیہ، نہ ربیع الاول، نہ حلوے، نہ رجب کے کنڈے مونڈے، سب غلط ہے بھائی، سب غلط. آپ ہم کو خشکا بولو یا کچھ بھی بولو، پھر میرے پہ طنز کیا ہوتا ہے یہ وہاں بڑے کو تو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. نہ آتا ہوتا نا شادیوں کے علاوہ کچھ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت تھی میں کہتا ہوں، کیونکہ شادیاں کرانے پہ ڈال دیا لوگوں کو. کتنی عورتوں کے گھر بس گئے بھائی، حرام کاریوں سے بچ گئی، وہ زنا سے بچ گئی، یتیم بچوں کو سہارا مل جاتا ہے. کچھ نہیں کرتے شادیوں پہ ہی ڈال دیتے یار، یہ اس سے بہتر تھا. نبی کی کسی سنت پہ تو عمل ہوتا نا. 9 بیویاں نبی نے رکھی ہیں، ایک کنواری باقی بیوہ، طلاق یافتہ بیوہ، تو یتیم بچوں کو پالا ہے. وہ کام ہم سے دہلے گا ہوتا نہیں ہے. وہ دوسری کر کے دکھائے، نبی کی محبت میں کلابازیاں کھاتا رہے گا، اچھلتا کودتا رہے گا، یہ حلوے کھا لو، لڈو کھا لو. اس کو بولا تیری خاندان میں ایک بیوہ ہو گئی ہے تو کر لے. تپڑ ہے تو تپڑ ہی نہیں ہوتا. شادیاں تھوڑی نبی سکھا کے گئے ہیں. صرف شادیاں نہیں سکھائی نبی نے، بہت سارے کام سکھائے ہیں، لیکن ان بہت سارے کاموں میں ایک کام شادیاں بھی ہے. شادیاں بھی ہے تو بہت سارے کاموں کی ہم ترغیب دیتے ہیں، خالی شادیوں کی نہیں دیتے. تو میری ذات سے تو بھائی جو مرضی کرو، میں تو شریعت بیان کر رہا ہوں، میں کون سا کوئی اپنے آپ کے نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں. اچھا، تو یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے بتانی تھی. ایک اور اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ میں بار بار اس ٹاپک پہ بولتا ہوں، پھر میں بیان سے ہٹوا لیتا ہوں. ابھی جو میں بول رہا ہوں ہٹواؤں گا نہیں، جانے دوں گا اس کو. صحت بنانے میں بھی آج جو بیان ہوا نا، اعتدال ہے نا، اجملوا فی الطلب ہے، تو یہ پیسے کے بارے میں حدیث، لیکن جنرلی ایک اصول ہے. آج جو پورا بیان ہوا کہ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن وہ اسباب بھی اعتدال سے، پاگل نہیں ہو جانا ان اسباب کے پیچھے، کیونکہ اسباب پہ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ بولو اللہ کا. آپ کی محنت سے نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کے ارادے سے. اس لیے ہم تو شریعت کا حکم ہے اسباب اختیار کرتے ہیں، اور شریعت نے ہمیں کہا ہے اسباب میں غلو مت کرو. غلو سمجھتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی اردو ہے نا، یعنی اعتدال سے تجاوز مت کرو، لمٹ کراس مت کرو. جیسے کمانا ضروری ہے، جو نہیں کماتا اور توکل کرتا ہے گنہگار ہوگا، لیکن کمانے میں صبح شام کمانے کی فکر اور سمجھتا ہے میرے کمانے سے ہی پیسہ ملے گا، اللہ کے ارادے کا دخل نہیں ہے، تو یہ کافر کی سوچ ہے. اعتدال سے کمانا ہے، صحت کا خیال. تو آج کل اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ صحت کے حوالے سے نا لوگ دو طرح کے طبقے ہیں، یا تو صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اس میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تبھی آپ دیکھو مسلمانوں میں موٹاپا کتنا زیادہ آ گیا. میں جب جاپان گیا نا، ایک چیز دیکھ رہا تھا، ان کی صحتیں دیکھتا تھا میں، سارے سلم اسمارٹ، کوئی ایک بھی توند والا موٹا نظر نہیں آیا، گینڈا. میں کہتا تھا یار ایسے تو ہمیں ہونا چاہیے تھا نا. لیکن جب میں یہاں آیا، میں نے لوگوں سے کہا، کہہ رہے ابے اس سے کچھ نہیں آتا، یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی ہے، کھاؤ پیو، بندہ کھاتا پیتا مرتا اچھا لگتا ہے، ابے یہ سب دے ابے کر کے نا. تو یہ غلط ہے. ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام بلڈ پریشر، شوگر ایک کامن بیماری بن چکی ہے، سب مر رہے ہیں اس میں. ڈائلسس کے پیشنٹ کو جا کے دیکھو، چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اسلام نے بھی سب سے بڑی نعمت زندگی کو قرار دیا ہے. پیسہ اور زندگی اگر ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کس کو بچاؤ؟ زندگی کو. فقہا نے یہاں تک بیان کیا اگر آپ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ کو کوئی روٹی نہیں دے رہا، آپ چوری بھی کر سکتے ہو جان بچانے کے لیے. چوری کو حلال کر دیا جان بچانے کے لیے. ہاں اس نیت سے چوری کرو گے کہ جب پیسہ کماؤں گا تو اس کو روٹی کے پیسے دے دوں گا میں، لیکن اس کو بھی حلال کر دیا شریعت نے. سب سے وہاں یہ توکل جائز نہیں ہے، میں چوری نہیں کروں گا بھلے مر جاؤں بھلے مر جاؤں، غیرت کے ساتھ مروں گا میں. نہ بھائی، اللہ کہتا ہے جان بچا پہلے. تو اسلام میں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی. تبھی سب سے بڑا جرم اسلام میں انسانی قتل ہے. سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ انسانی جان کا قتل. جرم کیوں ہے؟
اس لیے کہ قتل کرنے کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا کہ زندگی چھین لیا آپ نے اس سے. تو قتل دو طرح کا ہوتا ہے. اچھا, اپنے آپ کو قتل کرنا, علماء نے لکھا ہے دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی خودکشی جو ہے نا, یہ کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے, عام قاتلوں سے زیادہ, کیونکہ سب سے پہلے آپ پر کس کا حق ہے؟ اپنا. تو آپ نے اسی کو ضائع کر دیا. تو خودکشی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ٹھا کر کے مار دینا, ایک پیزے برگر کھا کے مار دینا اپنے آپ کو. کیا کھا کے مار دینا؟ بولو, بولتے کیوں نہیں؟ پیزے برگر کھا کے بھی مارتا ہی یار, وہ بھی سلو پوائزن ہے. رات کو 12:30-1 بجے جب آپ قورمہ کھاؤ گے, وہ بھی ڈیزل میں پکا ہوا, ہوٹلوں میں جو ہوتے ہیں وہ ڈیزل ہی کے ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں, ڈیزل میں پکے ہوئے جب آپ کھاؤ گے اور 12:30 بجے آ کے نان کے ساتھ, وہ بھی نان کے ساتھ جب آپ کھا کے سو گے, تو اس کا مطلب آپ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہو. یہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھو ڈاکٹروں کی بھی لوگ سنتے ہیں, لیکن کچھ ہمیں بھی تو سن رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے لسنر بھی تو جو مجھے سنتے ہیں ان کو بھی تو تھوڑا سا احساس ہونا, کیونکہ صرف اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ شریعت سے ہے, اللہ رسول کے احکامات سے ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی علوم کے لیے نہیں آئے تھے, پھر بھی آپ نے میڈیکل سائنس کی کچھ چیزیں بتائی ہیں صحت کے حوالے سے, حالانکہ آپ کا ٹاپک انسانی صحت, بولو بولو نا, نہیں تھی, پھر بھی آپ نے انسانی صحت کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کلونجی میں شفا ہے, اور سنا مکی کے بارے میں, اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے, شہد کے بارے میں قرآن میں کہ شفا ہے. کیوں؟ حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن بھائی جب صحت ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, تو سب کچھ ہوتا ہے, زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے دینداروں میں یہ بیماری بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے, بے وقت کھائیں گے. اور میں نے دنیا پرستوں میں دیکھا ہے وہ جم بھی جا رہے ہیں, صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, ڈائٹ پلان بھی ہوتا ہے ان کا, اور دیندار آدمی کا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے. اللہ توکل, اور پھر مذہب کا لیبل لگا دیتا ہے اس پہ, اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. تو آپ کو پتا ہے 40 سال کے بعد ہر دوسرا تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ بولو, ہر دوسرا مریض بلڈ پریشر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اس کا مطلب آپ بھی ہو جاؤ گے. آپ کیا مریخ سے آئے ہو؟ تو بہتر نہیں ہے پہلے سے ہی وہ کام کر لیے جائیں. 2 خطرناک بیماریاں جو تباہ کر دیتی ہیں, یہ تقریباً سب کو ہو رہی ہیں, ایک بلڈ پریشر, ایک شوگر. یہ دو تو ایسی کامن ہے, یہ تو بیڑا گرک, اسی سے پھر ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ 2 تو ہیں ہی ہیں. تو بہتر نہیں. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے ایک صاحب سے کہا بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو, آپ 40 سال کے ہو گئے ہو, چیک کیا کرو. ابے اس سے کچھ نہیں, ابے وہی ایک بات, ابے کر کے نا. پھر مجھے کہتے ہیں ماڈرن ملا. تھوڑے دن میں اطلاع آئی ایک طرف کا فرما کیا ہو گیا, ٹیڑھا ہو گیا. میں ملاقات کے لیے گیا, میں نے کہا پتہ نہیں ادھر سے بات کر رہے ادھر سے کر ہی نہیں رہے, آدھے پورشن سے بات کر رہے ہیں آدھے. اب کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے بھائی, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, میں الفاظ یہیں تک روک لیتا ہوں, زیادہ نہیں آگے جب میں جاتا. پتا چلا کہ جی بی پی اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ فالج ہو گیا. اب چل رہا ہے علاج, پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں, اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جو سائلنٹ کلر ہے, جس کی کوئی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سر بھاری ہو جاتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. بھائی سر میں درد کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بی پی ہائی تھا تو سر میں درد ہے. زیادہ تر بی پی ہائی تھا تو سر میں درد نہیں ہے, وہ سر میں درد تھا تو بی پی ہائی ہو گیا. تو سر کا درد بھی کوئی علامت نہیں ہے بی پی ہائی ہونے کی. ہنستا کھیلتا 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہوگا اور بی پی اس کا شوٹ کیا ہوا ہوگا, این ممکن ہے. 4تھی شادی ہو رہی کی خوشیاں منا رہا ہوگا, لیکن بی پی کہاں ہوگا. ایسی خطرہ, اور اپنے ریلیٹو میں ہم نے دیکھا ہے, یہ صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے. تو جب یہ بیماریاں ہم پہ آ چکی ہیں, اچھا لوگ کہتے ہیں شوگر تو انہیریٹڈ ہے, وہ تو موروثی ہے. بہت کم موروثی ہے, پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی. اگر موروثی ہوتی تو ہمارے سب باپ دادوں کو ہوتی نا, بہت کم. اب تو ہر دوسرے تیسرے کو شوگر ہو رہی ہے. اس کا مطلب کوئی جرم ہے نا جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر قوم آئے, جیپنیز, جو کافر کے بچے, پٹھان لوگ کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ, وہ کیا ہے کافر کے بچے. وہ ایسے سلم اسمارٹ, خوراک بھی ان کی مناسب, یہ نہیں کہ بیٹھ رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں. اور ایک طرف مسلمان آئے ہم جیسے, سب عجیب سے نا, کوئی شوگر کا پیشنٹ کسی کے گردے جواب دے گئے, غفار کے گردے تلاش کر رہا ہے وہ کہ یار کوئی گردے ڈونیٹ کر دے مجھے, اور نہ چلا جا رہا ہے نہ ہلا جا رہا ہے, 2 منٹ چلتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے, اور پھر پیر بھی بنا ہوا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس نہیں ہوگا جو میری امت تھی,
جن میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو گھوڑوں سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. یہ امت تو برگر پیزے کولڈ ڈرنک کھا کھا کے آڑے ترچھے ہو گئے, اور ان کو دیکھو یہ کیسے ہے. تو آپ کی اپنی اولاد سلم آڑی ترچھی ہو اور آپ کے دشمن کی اولاد ایسی زبردست خوبصورت, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ اپنے بچے کو چپیڑ لگاؤ گے, کمبا وہ دیکھ جمشید جو میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کے بچے دیکھ, اور تو اپنی صحت دیکھ, چلا نہیں جاتا تجھ سے. یا تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں چلو سبھی ایک ہی جیسے. کہتے ہیں سب سے پہلا امپریشن جو آپ کا پڑتا ہے نا دوسرے پہ, وہ آپ کی پرسنالٹی کا پڑتا ہے. مسلمانوں کی پرسنالٹی من حیث القوم اچھی نہیں ہے. ہماری پرسنالٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اچھی قوم نہیں ہے, یہ کمبخت پھوڑنے پھاڑنے کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی, یہ باتیں منہ کے فائر کرنے کے علاوہ یہ کچھ بھی بولو نہیں. منہ کے فائر دیکھ لو آپ, ہر آدمی ایسا بڑا سائنٹسٹ بنا ہوا پھینک رہا ہوگا فلسطین ایسے آزاد کرانے ہم نے, یہ میرے پاس ایک فارمولہ ہے, اس سے فلسطین آزاد ہو جائے. ہم یہ کرتے ہیں, ہم خلافت, ہم پاکستان میں ایک سسٹم, نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. کیسے لا رہا ہے, کیسے خلافت لا رہا ہے؟ نیا خلیفہ کون ہوگا؟ وہ آدمی جس کو کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ خلیفہ نامزد کیا ہوا ہوتا ہے. یہ خلیفہ بغاوت اور پھر یہ وغیرہ وغیرہ. بھائی ایسے نہیں ہوتی, قوموں کی تقدیریں ایسے نہیں بدلتی ہیں. میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا, یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. میں نے خدا کی قسم اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو واقعی نیک ہیں, ایسی خاندانی صحتیں ان کی, ایسی خاندانی صحتیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, کیسے ان کا کھانے پینے کا, یہ تھوڑی جو آ رہا ہے کھائے جا رہے. ایسے بھی ہم نے مولانا لوگ دیکھے. شادی میں گیا ایک مولانا صاحب کے ساتھ, غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میں گیا, ہاں ماشاءاللہ انہوں نے پھوڑا ہے, پہلے تافتان کھائے, پھر بریانی پھوڑی, پھر اتنا میٹھا بھر کے کھایا انہوں نے, اور رات کے 11:30 بج رہے تھے. میں ان کو دیکھ رہا تھا, کہتے ہیں اللہ کا دیا ہے, رزق ہے یار, کھاؤ. تو اور ماشاءاللہ گول بھی فل ہو گئے تھے. ابھی اطلاع آئی کہ ان کو سخت قسم کی شوگر ہو گئی ہے, کھا نہیں سکتے بیچارے. میں تعریف میں نہیں کہہ رہا, میں بھی انہی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مجھے اب تک شوگر نہیں ہوئی ہے. ہو بھی سکتی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی, بیٹھے بیٹھے کچھ اٹیک ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کچھ نہیں ہے تو کچھ ہو سکتا ہے. ابھی جاؤں تو بی پی ہائی ہو چکا ہو یا شوگر کی بیماری ہو چکی ہو, مجھے لائے گی, تو اللہ کے کام ہے. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم خود سے حماقت نہ کریں. اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ دینداروں کو دیکھ کے, یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے, خدا کی قسم اسے دیکھ کے کوئی غیر مسلم کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا ان سالوں کو کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے, سونے جاگنے کی تمیز نہیں ہے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اپنی زندگی تو تم ٹھیک کر لو. تو ہم اسلام کو بدنام کرنے دنیا میں, تو اس لیے چند باتوں کا خیال کر لینا چاہیے ہمیں, میرا خیال ہے. تو اس لیے وہ چند باتیں جو بھی تو ڈاکٹروں کی یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں, پھینک بھی رہے ہیں کچھ لمبی لمبی, کچھ صحیح باتیں بھی کر رہے ہیں, ہر طرح کے ڈاکٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں, لیکن کچھ زندگی کے اصول اختیار کر لینے چاہیے. اور وہ اصول یہی ہیں جو تمام ڈاکٹروں کا جس پر اتفاق ہے. ڈاکٹروں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں, ڈاکٹروں میں گرین چینل والے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ کھاؤ. ڈاکٹروں میں دیوبندی مکتبہ فکر کے بھی, ڈاکٹری میڈیکل سائنس میں دیوبندی مکتبہ فکر بھی ہے جو تھوڑا کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ جائز بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ حرام بھی نہیں ہے. ڈاکٹروں میں اہل حدیث ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب بدعت. ان کی خوراک ایسے ہوتی ہے 2 انڈے ہاف بوائل, وہ کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹر, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا. اس سے آپ نے پوچھا کھانا کیا ہے, تم یہ بتا دو خالی. اور پھر وہ ایک ڈاکٹر کا میں کل کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کتنا میٹھا کھا سکتا ہوں. اس نے اتنا سا میٹھا بتایا, میں نے کہا بھائی میرا دل چاہا میں اس پہ کمنٹ لکھوں, مت کریے تکلف. ڈاکٹر نے کہا سارا دن میں آپ 2 کھجوریں کھائیں. سارا دن میں کتنی؟ 2 کھجوریں, بس, اس سے زیادہ میٹھا نہیں کھائیں آپ. اور یہ شوگر کے مریض کو نہیں سمجھا رہے, نارمل آدمی کو ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے. اور ڈاکٹر صاحب مزید کچھ اجتہاد کر کے آپ کچھ مزید ڈیپ میں جا کے بھی کچھ نکالیں, تو ڈاکٹر نے ڈیپ میں جا کے ملائی بھی کھا سکتے ہیں بغیر چینی کے. اس میں بھی کارب ہوتا ہے نا, تھوڑا سا ہوتا ہے ملائی ولائی میں, وہ بھی تھوڑی سی. اور پتہ نہیں ایک آدھ کچھ شام کے ٹائم پہ کچھ ایک انگور کا ایک دانہ یا 4 انگور, اس طرح کر کے. بس کرو یار, یہ اہل حدیث ہیں ڈاکٹروں کے, سب بدعت. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹروں میں دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, یہ ایک سوچ ہے نا, دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, یہ ایک انسان کی سوچ ہے. یہ مذہب میں بھی آتی ہے اور یہی میڈیکل سائنس میں بھی آتی ہے, ہر فیلڈ میں آتی ہے. تو ڈاکٹروں میں بہت سارے فرقے ہیں, کچھ ان میں دیوبندی ہوتے ہیں, کچھ بریلوی ہوتے ہیں, کچھ شیعہ ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر, یعنی الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ جو ڈاکٹروں کے جو گرین چینل ہے نا, وہ پتہ ہے ہر چیز کھاؤ. ایک ڈاکٹر آ رہا ہے, وہ نہیں لایا مارکیٹ میں, ایسی نہیں لایا ہے, کہہ رہے صبح آپ پراٹھے کھاؤ,
صبح کیا کھاؤ؟ پراٹھے. دوپہر بھی فل پیٹ بھر کے کھاؤ, رات کو بھی آپ فل پیٹ بھر کے کھاؤ. نہیں لایا ہے. بہرحال وہ تو اب ڈاکٹروں کے پھڈے ہیں, وہ ڈاکٹر جانے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیکل سائنس سے ثابت ہیں. میں صرف 2-4 چیزوں کے نام لے لیتا ہوں. میری واقعی فیلڈ نہیں ہے میڈیکل سائنس, لیکن مجھے برا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں, دینداروں کو دیکھتا ہوں, تبلیغ والوں کو دیکھتا ہوں, دینی مدارس کے طلبہ کو, مولاناؤں کو, مفتیان کرام کو, نمازیوں کو, حاجیوں کو دیکھتا ہوں. افسوس تو ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جس چیز کو ہماری شریعت نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے, صحت, اسی میں ہم سب سے پیچھے ہیں. اور اس کے نقصانات دین پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں. جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوتی آپ چڑچڑے ہوتے ہو, آپ گھر میں بیوی سے لڑو گے, بچوں سے لڑو گے, ماں سے. بیگم کی صحت, جو بیگم موٹی ہوتی ہے نا, ایک تو نیچرل قدرت کی طرف سے موٹاپا ہے, وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے, تو بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے کم کھاتے ہیں لیکن موٹے ہیں, اس کی میں بات نہیں کر رہا. جو بیگم پیزے برگر کھا کھا کے موٹی ہوئی ہے نا, میں حلفیہ بول سکتا ہوں وہ گھر کو جہنم بنا کے رکھے گی, کیونکہ وہ ڈپریشن میں ہوگی, کبھی بھی خوش نہیں ہوگی. موٹاپا جو کھا کھا کے موٹاپا ہوا ہوتا ہے, ایسا آدمی خوش ہو ہی نہیں سکتا. اور جو خوش نہیں ہوتا نا, وہ دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. جو غصے میں جلا بھونا بیٹھا ہو, وہ آپ سے تمیز سے بات کرے گا تو آپ کو بھی ٹینشن دے گا. اور جو خوش ہوتا ہے اس کو ٹینشن والی باتیں بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. میں نے اپنا واقعہ سنایا تھا نا کہ ہمارے بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے, مجھے ہنسی آتی ہے, مجھے غصہ نہیں آتا, مجھے اس کی حماقت پہ کیا آتی ہے؟ ہنسی آتی ہے. ابے اس کو دیکھو گلاس ٹوٹ گیا, صحیح ہے نا, بچے جان کر تھوڑی یہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چڑے ہو گے, ڈپریشن میں ہو گئے, تو آپ کو اس پہ ایک گلاس تو اس نے غلطی سے توڑا ہوگا, آپ 5-6 گلاس جان کر توڑ دو گے اس کے سر پہ, پورا گھر توڑ پھوڑ کے برابر کر دو گے آپ. تو اس کا اخلاق سے بھی تعلق ہے, اس کا ہماری شریعت سے بھی تعلق ہے, اس کا نماز روزے سے بھی تعلق ہے. تو اس لیے چند باتوں کا اہتمام ہم سب کو کر لینا چاہیے. کبھی کبھار اس کی خلاف ورزی کریں, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کریں, کبھی کبھار ٹھیک ہے, پھوڑ دیا پیزا, پھوڑ دیا کولڈ ڈرنک, پھوڑ دی, کبھی کبھار. نارملی یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جتنے بھی بیکری آئٹم ہیں چھوڑ دیں ان کو. کبھی کبھار کا میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب شادی میں گئے ہیں رشتہ لینے کے لیے, لڑکی والوں نے چائے بسکٹ رکھے ہیں, یہ تھوڑی کہ میں بیکری آئٹم میں نہیں کھاتا, وہ بولیں گے بہت زیادہ کچھ فضول چیز آئی ہے, ابے کھا لے, وہاں پہ رشتے کے سلسلے میں آیا ہے تو وہ ان کے یہاں گئے ہو تو کچھ کھانا پڑے گا, یا کسی بڑے نے دعوت کی ہے وہ کھلا رہا ہے تو بسکٹ بھی کھا لو, کیک بھی کھا لو, کبھی کبھار ٹھیک ہے, مجبوری میں الگ ہے. نارملی اپنے آپ کو بیکری والی چیزوں سے بچا کے رکھو. چینی سے جتنا اوائڈ کر سکتے ہو کرو, بہت کم ٹھیک ہے, چل جائے گی. اور آ جاؤ شہد کے اوپر, آ جاؤ اللہ بھلا کرے انڈوں کے اوپر, گھر میں بکری پال لو دیسی. آپ تجربہ کر کے دیکھو, چاہے گائے ہو, بھینس ہو یا بکری ہو, آپ کبھی ایک دن میرے مشورے پہ نا صبح تازہ دودھ نکال کے تازہ اس وقت کچا پی جاؤ آپ, پھر آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھاؤ. چند دنوں میں آپ اپنی صحت دیکھو. مجھے نہیں پتا میڈیکل سائنس آپ کو اس کی پرمیشن دے گی کہ نہیں دے گی. کچھ چیزیں مشاہدے سے ثابت ہوتی ہیں, وہ لیب میں وہ پروو نہیں ہوتی. وہ ہمارے جن دوستوں نے بھی یہ کیا ہے نا, انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ آ گیا, ایسیڈیٹی پیٹ کی ختم ہو گئی, اتنے فائدے ہو گئے اس کے. تو جتنی بھی بیکری آئٹم ہے نا, ان سے خدا کے لیے جان چھڑاؤ. سمجھ رہے ہو, رات کو 12:30 بجے شادیوں میں کھانا مت کھاؤ. اگر زبردستی کسی شادی میں جانا پڑ بھی گیا ہے, بہت تھوڑا سا کھا لو, یوں دکھاؤ بس ایک آدھ لیگ پیس تھوڑا سا گھمایا اور بس اس کو بیوقوف بنایا میزبان کو اور نکل لیے باہر. مت کھاؤ. جب مرو گے نا کوئی بھی تمہارے جنازے پہ نہیں آئے گا کہ ہماری بوٹیاں اور نان کھا کے مرا تھا, یہ بیمار ہو گئے کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اس طرح کولڈ ڈرنک کبھی کبھار چلتا ہے, نہیں پیو, یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. وزن مت بڑھنے دو, آپ کی ہائٹ کے حساب سے جو وزن ہے اس کو مینٹین کرو. زیادہ کھا لیا, جاگنگ کرو, دوڑو, اس کو کم کرو. تو یہ موٹے میڈیکل سائنس کی چیزیں ہیں, یہ سب پراٹھا میں 2 رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں کھا سکتے ہو, کچھ کہتے ہیں نہیں کھا سکتے. اختلاف کا فائدہ اٹھاؤ, کھا لو. ڈاکٹروں کی رائے میں بڑا اختلاف ہے, پراٹھا کھائیں کہ نہیں کھائیں. اجماع امت سے یہ, ڈاکٹروں کے اجماع سے یہ ثابت نہیں ہے, اس لیے ہم کھاتے ہیں صبح پراٹھا, اور دیسی گھی کا کھاتے ہیں, یہ ڈیزل کے نہیں کھاؤ. تو کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا. ایک عام آدمی کے لیے یہی ہے, ورنہ عام آدمی کہاں سے لائے گا جو ابال کے اور ملٹی گرین, اور اس میں ٹینشن اتنی ہے نا ملٹی گرینوں میں. ایک دن میں نے ملٹی گرین آٹا پکایا, گھر والوں سے کہا کھانا بناؤ, تو میں نے کہا بس پراٹھا کھا کے مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے ملٹی گرین آٹے سے کھا کے زندہ رہنے سے. مشکل, ٹینشن میں نہ ڈالو, لیکن کچھ تو ہو نا, وزن تو نہ بڑھنے دو نا کم از کم. تو اعتدال سے نا اپنی صحت کی پرواہ کرو. ہفتے میں کم از کم ایک دن جاگنگ کر لیا کرو, اگر روزانہ نہیں ہو رہی. اگر جاگنگ نہیں ہو رہی, واکنگ تو کرو میرے بھائی, چلو تو صحیح رات کو,
یا شام کو یا صبح کو واکنگ تو کرو, کچھ تو ہلو تو کم وقتو. مقصد میرا مقصد یہ ہے, پڑے پڑے مر جاؤ گے. دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی کھا رہے ہیں, پتہ نہیں پیٹ کیوں خراب نہیں ہوتا. مجھے جب دعوتوں میں لوگ کہتے ہیں نا آپ نے اتنا کیوں نہیں کھایا, میں کہتا ہوں وہ سمجھتے ہیں بہت پرہیزگار ہے یہ حضرت جی دھونے والے لیے. میں کہتا ہوں میں ہضم نہیں کر سکتا یار اتنا جتنا تم لوگ ہضم کر رہے ہو. تو تم پہ حیران ہو رہا ہوں, کیونکہ عادت نہیں ڈالی نا ہم نے. لوگوں نے عادت ڈال کے نا اپنے معدے کے اسپیس کو بڑھایا ہوا ہوتا ہے, وہ کھائے جا رہے ہیں, ہضم ہو رہا ہے. میرے سے نہیں ہوتا ہضم. میں اگر صبح پیٹ بھر کے ناشتہ کیا, بہت زیادہ دوپہر پیٹ بھر کے, رات کو نہیں کھایا جائے گا, پھر رات کو ہلکا کھانا پڑے گا. یا کھائے جا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمارا میدا بہت مضبوط ہے. یہ میدا مضبوط نہیں ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ بدتمیز میدا ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ مروائے گا تمہیں. وہ میدا زیادہ اچھا ہے جو تھوڑا زیادہ کھاؤ تو خراب ہو جائے. وہ سگنل دے دیتا ہے کہ بس آپ نے اس کو کھلا کے ڈھیٹ بنا دیا. وہ کہہ رہا ہے یار بس اب روزانہ خراب تھوڑی ہوتا رہوں گا میں. جیسے ایک ڈاکٹر نے بتایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو اتنا گندا پانی کراچی میں آ رہا ہے, لوگوں کے پیٹ خراب نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ پانی اچھا ہو گیا ہے, پیٹ عادی ہو گیا اس گندا پانی پینے کا, تو پیٹ خراب نہیں ہوگا, لیکن اس گندے پانی کے جو سائڈ افیکٹ ہیں وہ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. پیٹ تو آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ 2-4 دن پانی آپ کا پیٹ خراب کرتا ہے, پھر پانی کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو. لیکن اس میں جو گند ہے وہ تو پیٹ خراب کرے گا نا, وہ باڈی کو خراب کرے گا وہ. تو اس لیے میرے بھائی صحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. وہمی نہ بنو, سب کچھ کھاؤ پیو, مصنوعی چیزوں کو بولو چھوڑ دو. اور یہ کولڈ ڈرنک سے زیادہ خطرناک یہ طاقت کے جوس ہیں. کہتے ہیں میں فریش ڈبے کا فریش جوس پیتا ہوں. جب ڈبے کا کہہ دیا تو فریش جوس ہے نہیں. یہ میں نے ایک دن بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نا ایک ملٹی نیشنل کمپنی بڑی مشہور ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کا وہ جوس پیتا ہوں میں, اورنج جوس. میں نے کہا اورنج بھی کہتے ہیں اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے. میں نے کہا یار لطیفہ سنانے سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ بہت بڑا لطیفہ سنانے والا ہوں, تاکہ میں اس حساب سے اپنے لنگس میں اسپیس پیدا کروں ہنسنے کی. ایک دم اتنا بڑا لطیفہ سن کے نا بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. کمپنی کا جوس ہے, اس پہ کیا کہہ رہا ہے, وٹامن سی کہہ رہا ہے, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا بے وقوف کسی اور کو. یہ میں اس اسٹائل سے آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے ڈبوں کے جو جوسز ہوتے ہیں کتنی عظیم الشان کمپنی ہو, وہ جاپانیوں نے کیوں نہ بنائی ہو, اس میں حلفیہ بول سکتا ہوں وٹامن سی بولو نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا اس میں. کیونکہ وائٹامن سی آپ جب اس کو گرم کرو گے یا اس میں کیمیکل ڈالو گے, اس کو سیو کرنا پڑتا ہے نا. وہ جوس ایسا تو نہیں ہے نا کہ ادھر ڈبے میں آیا ادھر لوگوں نے پی لیا, کم سے کم بھی 1.5-2 ہفتے تو دکان میں رہے گا نا وہ. تو وائٹامن سی تو آپ لیمن جب نکال کے رکھتے ہو نا کافی دیر تک, اس سے اڑ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, جو بالکل آرگینک ہے. ادھر کہاں سے رہے گا؟ تو یہ وٹامن سی کے نام پہ بیوقوف بن رہے ہیں لوگ. ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے. میں کوئی ڈبہ بلاؤں اس ڈبے پہ لکھوں اتنا آئرن, اتنی میگنیشیم, اتنا پوٹاشیم, اتنا فلانا, اب کون جا کے چیک کرے گا ہے بھی کہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, کمپنی کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ ڈبے میں پیک کیا تھا تو یہ تھا, اس وقت کا لکھا ہوا ہے وہ, بس کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, اس پہ کیس نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں کہ 1.5 ہفتے بعد بھی ہے, کمپنی کہے گی جب پیک کیا تھا بھائی تھا, اس وقت تھا. جیسے ایک آدمی کو عادت تھی چیزوں کو ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا یہ کیا ہے, تو ایک بیچارہ جو ہے وہ گاؤں کا آدمی شیشے کے برتن لے کے جا رہا تھا پوٹلے میں باندھ کے. تو اس سیٹھ نے اس برتن کو, اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر شیشے کے برتن ہے. اس نے اس پوٹلے پہ زور سے ٹھوکر ماری پاؤں کی. بولا اس میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہے نہیں, تھا اب نہیں. تو ہوگا وائٹامن سی, آئرن مائرن کسی زمانے میں جب ڈبے میں اس کو ڈالا گیا تھا, ہو سکتا ہے تھا, اب نہیں ہے بھائی. میرا گلا بہت سینسیٹیو ہے, پیٹ بھی, مجھے لیب ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی جوس کی. گلا میرا فوراً بتا دیتا ہے کہ 2 نمبر چیز ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کچھ دیے ہوتے ہیں ایسے سینسر لگائے ہوئے ہوتے ہیں. کتنی ہی اچھی کمپنی کا جوس ایک گلاس بھی پی لوں, میرا گلا اور پیٹ بھی بتا دیتا ہے کہ غلط چیز گئی ہے پیٹ میں. لیکن آپ یہ فریش جوس پیو, گنے کا جوس بھی پی لو نا, حالانکہ اس میں بھی اوٹ پٹانگ چیزیں ڈالی جا رہی ہے, پھر بھی وہ ان پیکنگ کی جوسوں سے اچھا ہے وہ جو کمپنی پیک کر کے آپ کو پلا رہی. اول تو جوس پیو ہی نہیں, چاہے کوئی بھی جوس ہو, چاہے آرگینک ہی ہو. پھل پیدا کیا نا اللہ نے, سیب کھاؤ, سیب کا جوس کیوں پی رہے ہو؟ آم کھاؤ, آم کا جوس کیوں پی رہے ہو؟ انگور کھاؤ, انگور کا جوس کیوں پی رہے ہو بھائی؟ یہ سب چیزیں کھاؤ نا, کیا مصیبت ہے تمہیں؟ تو اس لیے یہ ڈبے ببے سب چھوڑ دو, یہ سب بیوقوف بنانے کی. ایک ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کیوں میڈیکل سائنس کی باتوں میں گھس رہے ہو؟ بھائی ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, بڑے ڈاکٹر. انہوں نے کہا جس چیز کا بھی ایڈ چل رہا ہے نا ٹیلی ویژن پہ کہ یہ کھاؤ, جس چیز کا بھی ایڈ چل رہا ہے اس کو کبھی بھی مت کھاؤ, کیونکہ ایڈ یہ مونیٹائز ہوتا ہے, کمپنی اس کے پیسے دیتی ہے. تو ایڈ چلا کے وہ کمپنی پھر اپنے پیسے اپنی پروڈکٹ بکوا کے وہ پورے کرتی ہے. وہ آپ کی صحت کے لیے کمپنی وجود میں آئی نہیں ہے. آج کل ہسپتال صحت کا کام نہیں کر رہے,
جوس کی کمپنیاں تمہاری صحت کا کیوں خیال کریں گی بھائی؟ جن ہسپتالوں کا کام تھا ہیلتھ، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور آپ سمجھ رہے ہو کہ کمرشل ایک کمپنی ہے جوس کی، وہ آپ کی صحت کا خیال کرے گی. تو یہ رمضان میں لوگ پی رہے ہوتے ہیں فلانا کمپنی کا جوس، فلانے کمپنی کا جوس، بیڑا غرق کر رہے ہو. جوانی میں کچھ پتہ نہیں چلتا. ہمارے دوست پٹھان آتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بیٹا ابھی کچھ نہیں ہوگا. پٹھانوں کی بھی اب وہ صحتیں نہیں رہے. پٹھانوں کے دادے 99 سال تک شادیاں کر رہے ہوتے تھے، اب کر رہے ہیں. کوئٹہ والوں کی ہڈی دیکھو، فولاد جیسی ہڈی ہوتی ہے پٹھانوں کی. ایک ڈاکٹر نے کہا پٹھان کی جو کوئٹہ اور یہ جو KPK میں پہاڑی علاقوں کے پٹھانوں کی ہڈی اتنی مضبوط ہے، اگر یہ صحت کا خیال کریں یہ 150 سال تک زندہ رہیں. اتنی مضبوط ہڈی. ایک ہڈیوں کے اسپیشلسٹ نے مجھے بل واسطہ بتایا کسی کے ذریعے، اتنی مضبوط ہڈی آج رہی ہے پٹھانوں کی وہ صحت. آپ دیکھ لو، میں بھی پشاور سے ہو کر آیا، وہی یار 50 سال میں سب آڑے ترچھے بھائی، 60 سال میں سب ٹیڑے میڑے. کوئٹہ میں بھی کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی سانس کا پیشنٹ ہے، کوئی وہ گئے ونس اپون اے ٹائم. تو یہ سب کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ یہ سب اسی نے کیا ہے. چینی نے، بیکری آئٹم نے، کولڈ ڈرنک نے. اب گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں بہت تیزی سے. ڈبل روٹیاں کھانا شروع کر دی انہوں نے. تو اتنا تو بنتا ہے، ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے، کم از کم کم کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نان مان مت کھایا کرو. میں سے تو ہمارے ابا کو ایک دن کسی نے ڈبل بریڈ دے دی، ڈبل روٹی. ہمارے ابا گاؤں دیہاتوں کے پلے ہوئے، وہ روٹی کھانے کے عادی تھے. ان کو کسی نے دی ڈبل روٹی، حالانکہ پاکستان نیوی میں تھے اور پوری دنیا گھومی. ایسے دیسی نہیں تھے کہ دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. ساری دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا انہوں نے سوائے چین اور آسٹریلیا کے. کہتے ہیں وہاں نہیں گیا، باقی پوری دنیا میں ٹریولنگ. ڈبل روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مجھے یاد ہے والدہ نے دے دی کہ کھا لیں. والد صاحب نے جب گھمایا نا منہ میں چپڑ جاتی ہے ڈبل روٹی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں اتنا غصے ہوئے، کہتے ہیں یہ اللہ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے ان لوگوں کو، روٹی سے ہٹا کے کس پہ لگا دیا؟ ڈبل روٹی. چپڑ جاتی ہے منہ میں. میں بھی ڈبل روٹی جب کھاتا ہوں نا تو چائے کے ساتھ اس کو نرم کر کے اتارتا ہوں، مطلب چپڑتی آٹے کی طرح چپک جاتی ہے. انگریز کے جتنے کھانے ہیں کوئی ایک بھی کم بغیر ڈھنگ کی چیز نہیں کھاتا. برگر بند کھاتا رہے گا، منہ میں چپڑتا رہے گا وہ سارا. ہماری روٹی ہے لال آٹے کی، کیسا مزہ آتا ہے چبانے میں، کر کے حلق میں نیچے اترتی ہے. اور اس روٹی کا ایک ویٹ ہوتا ہے، اس ویٹ کی وجہ سے قبض نہیں ہوتا. یہ بھاری ہوتی ہے، جاتی ہے نا، پش کرتی ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں ہم صبح ناشتے، ایک صاحب سے میں نے کہا یار تم واش روم نہیں جاتے؟ کہتے ہیں یار واش روم میں جب میں ناشتہ کرتا ہوں تو پچھلا والا جا کے اگلے والے کو پش کرتا ہے، پھر رپورٹ پیش ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک پورا سائیکل، ایک سسٹم ہے قدرت کا بنایا ہوا کہ بھئی جب آپ لال آٹے کی روٹی کھاتے ہو، فائبر ہوتا ہے اس میں، وہ جاتی ہے پش کرتی ہے، اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. اگر آپ برگر کھاؤ گے وہ ویٹ نہیں بنے گا آپ کا. اگر آپ خالی یہ اسی طرح کی چیزیں پھوڑتے پھاڑتے رہو گے تو وہ نہیں بنے گا. قبض کی بیماریاں، بڑی آنت کا کینسر، پتہ نہیں کیا کیا. کوئی بندہ اپنا جا کے ٹیسٹ کرا کے دیکھے، وہ بیماریوں کا ڈبہ نکلے گا، ڈبہ، بیماریوں کا ڈبہ. اور اس بیماریوں سے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. سست بیٹھے رہتے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، جہاں پڑا ہوا، نیند نہیں آ رہی، بے خوابی، ڈپریشن، نہ چل سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. لطیفہ سناؤ تو ہنسی نہیں آئے گی، کم وقت کو بیٹھا رہے گا، ہلانا پڑتا ہے. بے لطیفہ سنایا میں نے، رونے کی بات کرو رونا نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہو کیا رہا. دوسری شادی کی بات کرو تو یہ پھر دوسری شادی لے کے بیٹھ گئے. جوان ہوتے اور فل آپ کے جو ہے نا باڈی ایکٹیو ہوتی، دوسری شادی کی بات سن کے پھڑک جاتا ہے ایک دم، اڑے یار کیا زبردست ہو گیا. کرتے نہیں کرتے وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. اب تو سست پڑے رہتے ہیں، ہلتے ہی نہیں ہے. تو یہ سب اس کی علامت ہے زندگی کی رنگینیاں ختم. اور یہ اس کی علامت ہے. ہمارا ایک دوست تھا، عادت ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں جوانی کے مزے. پہلے بوڑھے کہتے ہیں یار حضرت جی آپ تو بڑھاپے میں جوانی کے مزے لے رہے ہو. وہ لڑکا تھا 24 سال کا، میرا دوست تھا. میں نے کہا کیسی گزر رہی ہے؟ کہہ رہے جوانی میں بڑھاپے کے مزے لے رہا ہوں. میں نے کہا ہم نے یہ تو سنا ہے بڑھاپے میں جوانی کے مزے، یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے. کہہ رہے نہیں میں جوانی میں مفتی صاحب بڑھاپے کے مزے. کہہ رہے یہاں بھی درد ہوتا ہے ادھر بھی درد ہوتا ہے. ایک نے تو مجھے کہا مفتی صاحب، جوان لڑکا ہے، کہہ رہے یار میں جب سجدے سے قیام میں کھڑا ہوتا ہوں نا نماز میں، کڑاکے نکلتے ہیں میرے، کڑاکے. کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کڑاکے سمجھتے ہو؟ کٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں، جتنی بھی ہڈیاں ہیں نا چٹکتی ہیں. میں نے کہا ابھی سے آپ کا یہ حال ہو گیا ہے، کڑاکے نکل رہے ہیں آپ، کسی کے کڑاکے نکل رہے ہیں، کسی کے چھڑاکے نکل رہے ہیں. کوئی اب پہلے آپ کو یہ کرسیاں نظر آتی تھی مسجدوں میں ہیں؟ زندگی ہم نے گزار لی. بوڑھے میرے نانا 99 سال میں 98 سال تک تو کھڑے ہو کر تراویح پڑھی ہے انہوں نے. کیا تھا بھائی؟ کوئی میڈیکل سائنس نہیں جانتے تھے، کوئی یوٹیوب نہیں تھا جو ڈاکٹر گائیڈ کر رہے ہو، یہ نہیں تھا. بس یہ جو کولڈ ڈرنک، پیزے، برگر، اور یہ جو آپ بازار سے پروٹین والا گوشت لیتے ہو نا، فریز جو فروزن گوشت ہوتا ہے، اس کی بھی بڑی کمپلین ہے. میں اس کی غیبت نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس گوشت کی، میں کاروبار بند نہیں کرنا چاہتا. گوشت وہی اچھا ہوتا ہے، جاؤ ذبح کرواؤ اور لے آؤ. تازہ تازہ نہیں بولوں گا، وہ ولاگ یاد آ جاتا ہے وہ ان لوگوں کا نہیں جو منہ پہ لال ماسک لگا کے آتا. اٹ از کالڈ گوشت. یہ پھر جو
فروزن گوشت ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینوں میں. بعض لوگ کہتے ہیں میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہوں کچھ نہ کرتے ہوں, لیکن بہت سی کمپنیاں اس میں انجیکشن دے کے اس کو سیو کرتی ہیں. کچھ ذائقے کے انجیکشن دیے جاتے ہیں مسالوں کے لیے تاکہ وہ اندر چلا جائے, اس میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. میرا دوست کل آیا مچھلی لے کے, کہتے ہیں اب میں باربیکیو کروں گا مچھلی کا. میرے لیے الگ مچھلی بنائی ہے بغیر مسالے والی, حالانکہ میں مسالوں کا شوقین ہوں. کیوں؟ میرے اتنے تجربے, یہ باہر کے مسالے جب لگتے ہیں نا, اب مچھلی کھانے کا فائدہ کم ہوگا, اس مسالے کو پیٹ میں اتارنے کا نقصان بولو زیادہ ہوگا. میں نے کہا نہیں, مسالہ بناؤ گھر کا مسالہ, ادرک لہسن وسن جو بھی کالی مرچ والی وہ بنا لو. آپ پسا ہوا مسالہ باہر سے خرید رہے ہو نا, مجھے ایک بہت ایماندار تاجر نے بتایا ہے جو 2 نمبر ہی نہیں کرتا. اس نے بتایا کہ میں 2 نمبر ہی نہیں کرتا, لیکن کچھ 2 نمبریاں ایسی ہیں وہ کرنی پڑیں گی مجھے, اور میں بتا کے کرتا ہوں وہ, اور میں بتاتا ہوں بھائی یہ ملاوٹ اس میں ہے اور ہر جگہ ہے تاکہ میرا مال حرام نہ ہو. وہ 2 نمبر کہہ رہا ہے ہلدی کو جب ہم پیستے ہیں اس میں کلر بولو ملاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ کرتے ہیں. آپ کو ہلدی چاہیے, ہلدی کی وہ لے کر آؤ, اس کو خود کوٹ لو, تھوڑا سا کمر میں درد ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کالی مرچ کا پاؤڈر بھی میں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ میں چوڑیا بازار گیا تو بہت دفعہ ہوں, لیکن ایک دفعہ میں نے یہ منظر دیکھا مسالوں کے مارکیٹ میں. میں جب اندر گھسا ہوں نا, اتنے بڑے بڑے چوہے, اتنے بڑے بڑے یار, وہ سب چیزیں کھا کھا کے نا اتنے مشٹنڈے ہو گئے تھے. میں ولاگ بنا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کسی کا کاروبار کا بیڑا غرق ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو لوگوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے تو ایک بندہ کر رہا ہو نا, وہاں تو ماشاءاللہ ہر دوسرا تیسرا کی دکان کا یہی حال. ڈسپلے بڑا خوبصورت, بادام پستے, ڈسپلے پہ آپ جائیں گے نا, صاف ستھرے بادام, صاف ستھرے پستے, ایسا خوبصورت. پیچھے گودام جہاں سے یہ آ رہا ہے, میں گھسا ہوں اس گودام میں, جو منظر میں نے وہاں دیکھا ہے نا, اف, پیچھے جو گودام کی حالت تھی. اس نے کہا بھائی یہی سسٹم کیا چل رہا ہے, یہی سسٹم چل رہا ہے. پیچھے گودام, ڈسپلے پہ تو بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. ایک آدمی نے بتایا میں بہت بڑے ہوٹل میں گیا, اتنا صاف ستھرا ہائیجینک کھانا ان کا زبردست. کہہ رہا میں ایک دن کچن میں گیا ہوں نا, پیاز پہ جو کٹ رہے تھے لوگ پاؤں رکھ کے چل رہے تھے اس پیاز پہ, ملازمین. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیاز کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو جگہ نہیں مل رہی, اسی پہ سے چل کے چلا. اندر کچھ اور ہوتا ہے. باہر ملکوں میں تو بڑا خیال کیا جاتا ہے. سعودی عرب میں کچن میں کیمرے لگے ہوتے ہیں, محکمہ خوراک والے 24 گھنٹے بندے بٹھائے ہوئے, دیکھتے رہو کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم ہے بولو, کہیں کوئی کیمرہ دیکھا آپ نے؟ ہمیں تو سامنے جو نظر آ رہا ہے, مسالوں میں کیا ڈل رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے مسالے بیرون ملک پابندی ہے ان پہ. کسی نے کہا لو, پھر کمپنیوں کے نام لیے کہ دیکھو یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے, یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے. بھائی دیکھو جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا, اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے, فوراً اعتراض نہ کیا جائے. تو میں نے ان کو, مسالے ملتے ہیں انہی کمپنیوں کے, لیکن اس کا فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں پر جو بریانی مسالہ ہے اور ہے, سعودی عرب میں اسی کمپنی کا بریانی مسالہ بولو الگ ہو. یہاں پر جو بریانی جو نہاری مسالہ ملے گا جس کمپنی کا وہ الگ ہے. یہی جب جائے گا امریکہ میں تو چینج, وہ یہ گن افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ شریعت کا حکم ہے, تو چھوڑ دو اپنے آپ کو, ان فضول چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو تاکہ ایک اچھی انسان زندگی گزارے. اللہ رسول بھی خوش ہوں گے اس سے, میرا خیال ہے. کیا خیال ہے؟ اور بے دیندار لوگوں پہ تو یہ بہت ہی برا لگتا ہے. اللہ عمل کی توفیق. بعض علماء کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ ہے, اس سے کچھ اور مراد لینا تحریف قرآن کے زمرے میں آتا ہے. یہ بات غلط ہے. یہ ضرور ہے کہ جہاں قرآن میں فی سبیل اللہ جہاد کے معنی میں آیا ہے تو وہاں تو جہاد ہی کے معنی میں ہے, لیکن قرآن و سنت میں خود فی سبیل اللہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے جو حج پہ نکلتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ, جو مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ. تو کوئی بھی دین کے کام میں نکلا ہے وہ فی سبیل اللہ ہی کہلائے گا. گڑبڑ یہاں ہوتی ہے کہ جہاد میں جو فضائل ہیں, بعض مواقع پہ جہاد کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے, تو جو جہاد کے فضائل ہیں وہ آپ کسی اور جگہ پہ فٹ نہ کریں فی سبیل اللہ کہہ کے اس کو. تو فی سبیل اللہ تو سارے کام ہیں, لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے جو اسپیسیفک الگ سے فضائل ہیں وہ کسی اور جگہ فٹ کرنا جائز نہیں ہے. یہ غلط ہو جائے گا. مفتی سے میں نے شیعہ سنی کی بات نہیں کیا, اور مجھ سے اگر کوئی شخص ارے حیا کے خلاف مسئلے نہ پوچھا کرو. ایک مسئلہ پوچھا تھوڑا حیا کے خلاف ہے, چھپڑ میں پوچھ لو, اتنے کھلے ڈلے مسئلے نہیں ایسے پوچھا کرو بھائی. اور ہر ایک کے ہے بھی نہیں نا, بعض مسئلے حیا کے خلاف ہوتے ہیں لیکن ضرورت ان کو سب کو ان کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پھر میں اناؤنس کر دیتا ہوں. لیکن بعض مسئلے کو انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں, حیا کے خلاف بھی ہے, تو کیا ضرورت ہے ان کو اناؤنس کرنے کی. دوسرا مجھے لیمو روزانہ اپنے خرچے پر پیوں یا دوسروں کے, باقی کہہ رہے ہیں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور پینے سے.
کیا لکھا ہے؟ پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. وائٹامن سی سے ہڈیاں کمزور کی ہوں گی میرے بھائی. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں جب یہ لیمن کا پانی پیتے ہیں نا تو یہ دانتوں میں لگتا ہے، اس کا ایسڈ یہ دانتوں کو خراب کر دیتا ہے. میرے دانتوں کو نہیں کرتا، میں تو ایسے ہی پیتا ہوں، لیکن دانتوں کو دانت خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں. تو اس کا طریقہ اسٹرا سے پیا کریں، پھر وہ سمجھ رہے ہو، کیونکہ لیمن ہے تو ایسڈ نا، جب دانتوں سے لگ کے جاتا ہے نا تو یہ اس کی تہ کو خراب کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اسٹرا سے پیا کریں. دوسری بات، لیمن گرم پانی میں ڈال کے کچھ لوگ نہار منہ پیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. وہ کہ اس کے کچھ فائدے ہیں لیکن پیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ لیمن ایسڈ ہے. جب آپ خالی پیٹ پیتے ہیں تو وہ معدے کی دیواروں کو متاثر کرتا ہے، اس میں گڑبڑ کرتا ہے. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. بالکل جب خالی پیٹ ہو تو میرا خیال ہے اجتناب کریں، باقی قبلہ حکیم سے پوچھیں کیا کرنا ہے آپ لوگ، لیکن کوئی اس سے نقصان نہیں ہوتا. ہاں ایسڈ جو بھی آپ کھائیں گے تھوڑا بہت کیلشیم کو وہ ہو سکتا ہے نقصان کرے، لیکن ہم کیلشیم کی دوسری چیزیں اتنی کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اس سے. سمجھتے ہو؟ اب ایک آدمی لیمن ہی پہ سیٹ ہو جائے وہ تو ہڈیاں ختم ہو جائیں گی اس کی، لیکن لیمن کے ساتھ ساتھ پھر وہ دیسی گھی کھا رہا ہے یا روٹی سالن گوشت جو بھی انڈے منڈے بھی تو کھا رہا ہوگا نا، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ لیمن کے بھی فائدے ہوں گے اور کیلشیم بھی آئے گا. خالی لیمن ہی پہ سیٹ ہو گیا تو پھر تو غلط ہے. لیمن خالی پی لیا کرو، بہت فائدے مند چیز ہے، ان باتوں میں مت پڑو. روزانہ ایک گلاس پینے میں کوئی حرج نہیں ہو، بہت فائدہ ہے اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہے. نہیں کھانا تو جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. مفتی صاحب دعا کیجیے میرے بیٹوں کی شادی ہو جائے، خاندان میں 2-3 سال سے. اتنا ہلکا ہلکا لکھتا ہوں، چشمہ لگانا پڑتا ہے، شرم آتی ہے مجھے، برا لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا ہے، شو خراب ہوتی ہے چشمہ لگانا. چشمہ بھی دیکھو بوڑھوں والا رکھا ہوا ہے، مجبوری ہے، یہاں تک بقدر ضرورت لگاتا ہوں. وہ نظام دعا کہ میرے بیٹوں کی شادی ہو جائے، خاندان میں 2-3 سال سے کوشش ہے، مگر کوشش میں جب لڑکی والوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ سے اصلاحی تعلق ہے تو ان کی شادی نہیں ہوتی. دوسری شادی کے میرے سے اصلاحی تعلق ہے اس لیے شادی نہیں ہو رہی، تو میری تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر جو لوگوں کو خود موٹیویٹ کر رہا ہے اس کی 4 کیسے ہو گئی؟ آپ کہہ سکتے ہو آپ مشہور ہو اور آپ کے پاس پیسہ ویسا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب مشہور ہوا نا. 2011-12 میں میری تیسری شادی ہوئی تھی، اس وقت تو بہت زیادہ مشہور بھی نہیں تھا. تو اس لیے کچھ قسم کے لوگ شادی نہیں کریں گے، کچھ قسم کے شادی کر دیں گے. تو تلاش کرتے رہو رشتے میں، ایک نہ ایک دن ہو جائے گا. کمارا کوئی نہیں مرتا، یہ ذہن میں رکھو. کمارا جو مر رہا ہے وہ اپنی حماقت سے کمارا رہنے کی وجہ سے مرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیسک ضرورتیں انسان کی پوری کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اس میں ایک وہ شخص ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو. تو اگر وہ سیریس ہے نا اس میں، اللہ اس کا انتظام کرے گا. میں نے ایسے لوگوں کی شادی ہوتے دیکھی ہے جن کی کوئی امکان ہی نہیں تھا، سرے سے مایوس ہو کے میرے پاس آئے تھے. میں نے کہا یار آپ کوشش، کاروبار کی بھی کوشش کرو، رشتے بھی تلاش کرتے رہو، اللہ نے چاہا ہو جائے گی. آج ہو بھی گئی، ان کی اولاد بھی ہے. تو یہ ایسا کام ہے اللہ کی مدد کے بغیر ہوتا نہیں ہے. موجزہ میرے ابو اور میرے سوسر شادی نہیں کروا رہے، میرا نکاح ہو گیا ہے پر رخصتی نہیں کر رہے، اور شادی کا پورا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں، کچھ بتا دیں کیا کروں. رخصتی نہیں کر رہے تو آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا نکاح سے پہلے کہ اتنے عرصے کے بعد رخصتی ہوگی. اگر ایگریمنٹ کیا تھا تو پھر آپ کو اس ایگریمنٹ کی پابندی کرنی پڑے گی. شروع میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 2 سال تک، پھر ایک دم ان کو دماغ پہ جو ہے نا وہ جنون چڑھتا ہے. تو بھائی جب آپ نے کیا تھا معاہدہ تو پھر اس کی پابندی کرو. اور اگر ایسا معاہدہ نہیں تھا، جلدی رخصتی طے ہوئی تھی، پھر اگر دیر کر رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں، پھر گھوڑے پہ بھگا کے لے جاؤ. یہی کہہ سکتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ جب تک دین مغلوب ہے اس وقت تک کوئی کاروبار جائیداد بنانا دنیا میں رہنا حرام ہے. پتہ نہیں ڈاکٹر اسرار نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن اس سے دین غالب ہونے کے بجائے اور مغلوب ہو جائے گا، کیونکہ جائیدادیں بھی نہیں ہوں گی، کاروبار بھی نہیں ہوگا، تو مسلمان اور کمزور ہو جائیں گے. تو وہ تو تھوڑا بہت جو غلبے کا امکان تھا وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ. ڈاکٹر صاحب نے ایسا کہا نہیں ہوگا میرا خیال ہے. ہمارے دین میں رہو، اور اگر کہا ہوگا تو ان سے پوچھا جائے، اگر زندہ ہوتے تو پوچھتے اس کا مطلب. ان کے بیٹے زندہ ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے والد صاحب نے جو یہ کہا تھا اس کا کیا مطلب، کیا بتانا چاہ رہے تھے. ہمارے دین میں رہبانیت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے تبلیغی بزرگ جو رائے ون میں مقیم ہو جاتے ہیں سارا سال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کیا یہ صحیح ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں ہوتے، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، اور وہ پہلے سے اتنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کا چلتا ہوا کاروبار ہوتا ہے، اس سے ان کی ارننگ آ رہی ہوتی ہے، اس سے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. دین کے لیے وقف ہو جانا یہ رہبانیت نہیں ہے، بشرطے کہ آپ بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا رہے ہو. رہبانیت جب آپ نکاح بھی نہ کرو کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ بچوں کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے، اور پھر دین کے لیے وقف ہو جاؤ، یہ رہبانیت ہے. یا شادی ہو گئی اور اب بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا رہے، وقف کر دیا، تو وہ کہاں سے کھائے گی بھائی؟ تو ریونڈ میں میرے علم میں جتنے بھی مقیمین ہیں وہ سب کے چلتے ہوئے بزنس ہیں، کاروبار ہیں. اب وہ سب چیزوں سے آزاد ہو کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ان کے کاروبار چل رہے ہیں. تبلیغ میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی. حتیٰ کہ آپ سال لگانا چاہتے ہو نا، اور آپ کا ابھی امتحان ہونے والا ہے، تو تبلیغ والے آپ کو سال کے لیے 4 مہینے کے لیے نہیں جانے دیں گے، بولیں گے آپ پیپر پہلے دو، کیونکہ آپ کا فیوچر برباد ہو رہا ہے.
اگر کوئی پرسنلی اپنے طور پر غلط کر رہا ہے تو پھر تبلیغ والے اس کے ذمہ دار نہیں. تو ایسی رہبانیت تبلیغ میں ہے نہیں جہاں تک میری معلوم. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے, اس کا تبلیغ کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. کراچی میں تقریباً چند روز بعد حکومت کے حکم کی وجہ سے راستوں کو بند کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے عوام اور ایمبولینس وغیرہ کو وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا جو پولیس اہلکار روڈ بند کرواتے ہیں انہیں گناہ ہوگا؟ بھائی پولیس تو پابند ہوتی ہے حکومت کے فیصلوں کے, وہ تو وہی کرے گی جو, ورنہ حکومت ان کو بہت سخت کیس بن جاتا ہے پولیس کے خلاف اگر وہ آرڈر کو فالو نہ کرے. البتہ جو مذہبی لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں وہ بہرحال مجرم ہے. میں نے حدیث کئی بار سنائی ہے, نبی نے فرمایا سب سے آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر کوئی نہیں اٹھائے نا تو آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو یہ تکلیف دہ چیز نہ اٹھانے پر ہے, اور راستے کو بند کر دینا تکلیف دہ چیز, یعنی یہ کانٹا پڑا ہوا ہے وہ اتنی تکلیف نہیں دیتا, اور حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو آپ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. اور جو پورا جلوس لا کے روڈ بلاک کر دے, لوگوں کے آنے جانے کے راستے بند ہو جائیں, ایمبولینسوں کو مصیبت پیش آئے, اور دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, یہ تو ہمارے یہاں ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ تو عین عذاب میں ڈال دیا آپ نے لوگوں کو, تو وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی کہاں, تو پہلے درجے میں بھی نہیں ہے. اس لیے بند ہونے چاہیے سارے جتنے بھی جلوس جلسے. ابھی کیا ہوا ہے جاپان میں, جنہوں نے, جو میرے ہوسٹ ہیں نا جاپان میں, جنہوں نے مجھے بلایا تھا, ان کا فون آیا, انہوں نے کہا جاپانیوں نے ویزے بند, جاپان نے ویزے بند کر دیے, مفتی صاحب تبلیغ کے ویزے بند کر دیے, علماء کے ویزے بند کر دیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کچھ لوگ گئے تھے یہیں سے, تو ربیع الاول کے موقع پہ انہوں نے جلوس بھی نکالے, روڈ بند کی, اور چندے بھی دبا کے مانگے. میں نہیں کہہ رہا سارے بریلوی ایسے ہوتے ہیں, چند لوگوں نے, بریلویوں میں بھی بہت سے لوگ ایک دوسرے کے مخالفت کر رہے ہیں ایسے ٹولے کی جو جس کا کام ہی چندہ گیری ہے اور ان کا کام ہی ہے. تو انہوں نے, آج ہی کی بات ہے, آج فون آیا, کہہ رہے وہاں جا کے انلیگل چندے بھی مانگے, کیونکہ جاپان میں چندے کا بھی ایک اصول ہے, ٹرسٹ ہونا چاہیے, فاؤنڈیشن ہونی چاہیے, اس کے ایک لیگل. وہ جاپانی ایسے آڑے ترشے کام نہیں کرنے دیتے, آؤ بس کوئی حساب ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, مانگنا شروع کر دو. اور روڈ ووڈ کیا کہہ رہے ہیں, سب پہ جاپانیوں نے پابندی لگا دی. کہہ رہے اب میں گیا ہوا ہوں جاپان, کیس کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں چندے مانگتے, ہم روڈ بلاک نہیں کرتے, ہم تو تبلیغ والے, ہم تو مسجدوں. تبلیغ پر اتنا زبردست کام ہو رہا تھا, چند بے وقوفوں کی وجہ سے سب پہ پابندی لگ رہی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ملکوں میں, چائنا میں بھی ایسا ہوا تھا, وہ لوگ کہتے ہیں روڈ کیوں بلاک کر رہا ہے بھائی, تو لوگوں کا, آپ چند آدمی ہیں, ان کا اپنا مسئلہ ہے, تو آپ چند لوگوں, دیکھو میں نے مسجد کا مائک باہر بیان میں کھولنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ میرا جو بیان سننا چاہتا ہے وہ سنے, جو نہیں سننا چاہتا میں زبردستی کیوں سناؤں اس کو, جب میرا نظریہ نہیں ہے, جب دوسرے والے کا نظریہ نہیں ہے. اب میں دلیل یہ دوں کہ نہیں میں حق بات کرتا ہوں, سب سنیں, یہ آپ بات تھوپ رہے ہو. تو میرے بھائی ربیع الاول سب کا متفقی رائے نہیں ہے کہ ربیع الاول منانا چاہیے, جلوس نکالنے چاہیے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ہونے چاہیے, کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو جن کی رائے ہونے چاہیے وہ اپنی رائے سب پہ کیوں ٹھوس رہے ہو بھائی, کیوں روڈ بلاک کر رہے ہو؟ آپ انڈور کرو, انڈور محرم کے تعزیے بھی آپ کرو, انڈور آپ جو ماتم کی ہے وہ بھی کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انڈور جو بھی ہو آپ کا پرسنل معاملہ ہے, جو مرضی کرتے رہو, لیکن روڈ پہ وہی ہوگا یا تو اسلام سے اس کی پرمیشن لی جائے گی اور چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہوگا, مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہوگا, یا یہ کہ پوری قوم اس پہ متحد ہوگی, ہاں بھی ہم سب کا مسئلہ ہے, پھر ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی جاپان میں پابندی لگا دی, ویزے ہی بند کر دی انہوں نے, کوئی ویزا نہیں ملے گا, جاؤ. کتنی آزادی تھی یار وہاں کے. میں گیا تھا, اتنا کراؤڈ ہوتا تھا جاپان میں بیانات سننے والوں کا, اور بریلوی علماء بھی جاتے تھے, دوسرے بھی سب جاتے تھے, سب پہ پابندی لگا دی چند لوگوں کی وجہ سے. چائنا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اصل میں ان کو اسلام سے نفرت ہے نا, پھر باتیں بھی ہم بیٹھ کے, بھائی اسلام سے نفرت ہوتی تو جلسوں سے پہلے بھی وہ پابندی لگاتے. تو یہ ہے حساب کتاب, تو یہ سب بند ہونا چاہیے سارا دھندا کرنا ہے مسجد کے اندر. اہم سوال ہے, پورا پڑھے, مہربانی ہوگی. اگر عید میلاد النبی تیجا 40واں یہ سب غلط ہے تو پھر مدارس, ان کا نصاب, سہ روزہ, 4 مہینے, مسجد کے گنبد مینار, ختم بخاری, یہ سب تو صحابہ نے اسلاف نے نہیں کیا, پھر کیوں کرتے؟ یہ موقع ہوتا ہے. موقع کیا مطلب؟ مدرسے میں کام ہوا ہے, بخاری ختم ہوئی ہے, اب بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, عالم بنے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی کی ایک تقریب ہو رہی ہے, بالکل ایک معقول وجہ ہے اس کی. اور آپ جو 12 ربیع الاول پر عید میلاد النبی منا رہے ہو, اس دن نبی آئے نہیں ہیں, نبی 1400 سال پہلے آئے تھے, 1400 سال پہلے آئے تھے, اب تھوڑی آ رہے ہیں. یہاں تو مدرسے کے طلبہ باقاعدہ فارغ ہو رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے ان کو, جیسے آپ کی شادی ہو رہی ہے. جب شادی ہو رہی ہے تو شریعت نے کہا مناؤ, ولیمہ کرو, مبارک باتیں دو. اب جب شادی کو 31 دسمبر کو آپ کی شادی ہوئی تھی, آپ ولیمہ بھی کریں, آپ سیلیبریٹ بھی کریں, آپ لوگوں کو جمع بھی کریں, تمبو بھی لگائیں, دیگیں بھی پکائیں, بانٹیں بھی, کیونکہ ہو رہی ہے خوشی کا موقع. لیکن آپ اگلے سال 31 دسمبر کو دوبارہ تمبو لگا رہے ہو کہ پچھلے سال 31 دسمبر کو میری شادی ہوئی تھی, اب میں دوبارہ تمبو لگا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے بھائی صاحب وہ 1 سال ہو گیا, اب کوئی اس کی مارکیٹ میں کوئی نیا مال آیا ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, اس کی کوئی آؤٹ پٹ ہے, تو جس دن بچہ پیدا ہوگا تو پھر آپ عقیقہ بھی کرو,
2 بکرے کاٹو. لیکن بچہ جب پیدا ہوا 1 جنوری کو پیدا ہوا, اگلے سال پھر 1 جنوری کو آپ بکرے کاٹ رہے ہو, پھر اس سے اگلے سال 1 جنوری کو کاٹ رہے ہو. تو شریعت کہے گی جب پیدا ہوا تھا وہ موقع تھا, بکرا بھی کاٹو, کھلاؤ بھی, سیلیبریٹ بھی کرو, تقریب بھی کرو, ایونٹ بھی کرو. سمجھ میں آتا ہے. اب ہر سال اسی دن کرنا, یہ تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے. تو مدرسوں میں جو ختم بخاری ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب بخاری ختم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بخاری ختم ہوئی 1 محرم کو, پھر اگلے سال 1 محرم کو, پھر اگلے سال 1 محرم کو. ایسا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور باقی تبلیغی جماعت میں جو ایک ریونڈ کا اجتماع ہوتا ہے, یہ تو بھائی ایک ضرورت ہے لوگوں کی, کیونکہ شریعت میں تبلیغ فرض ہے. اس کا کوئی متعین طریقہ اسلام نے نہیں بتایا, اور ہم پہ چھوڑ دیا کہ جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل لگے اس طریقے کو اختیار کیا جائے. تو اہل اللہ کو, بزرگوں کو یہ طریقہ سوٹیبل لگا کہ اس طریقے سے لوگوں کو مسجدوں میں لے جایا جائے, ٹائم لگایا جائے, تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تبھی وہ اس کو نہ سنت کہتے ہیں, اور اگر وہ یہ سمجھیں گے اس طریقے میں نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ بھی دیں گے. لیکن چونکہ نقصان ہو نہیں رہا, فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے پکڑا ہوا انہوں نے. اور رائیونڈ بھی کوئی جگہ خاص نہیں ہے, رائیونڈ میں جگہ لی بھی ہے. اگر ان کو یہ لگا کہ رائیونڈ کی بجائے فلانی جگہ زیادہ بہتر ہے تو وہاں شفٹ ہو جائیں گے وہ. اگر ان کو یہ لگا کہ یہ اس تاریخ کو جو ہم اجتماع کر رہے ہیں اکثر یہ اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے, اس کے بجائے جون میں ہونا چاہیے تو جون میں شفٹ کر دیں گے. کوئی اسپیسیفک ڈیٹ تھوڑی ہے ان کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح مدرسوں کا جو نصاب ہے, صحابہ کے دور میں تو لوگ نبی سے سیکھتے تھے, اس کے بعد جب عربی گرامر اور فقہ اور یہ مدون ہوا تو ایک اس کو اسٹرکچر دینا پڑا کہ اس اسٹرکچر, یہ پیریڈ ہوں گے, یہ ٹائم ہوگا, یہ 8 سال